السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بے اعتباری جنوں۔ ناول کی رائٹر ہے زہرہ ممتاز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مجھے ان پیپرز پر سائن چاہیے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، صرف اشتعال میں ہو؟ خدا کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے میری بات سن لو، مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ ٹھنڈا دل نہیں اعجاز علیم، اب میرا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، شاید مر کر بھی نہ ہو۔ اب وضاحت کی گنجائش ہی کہاں رہ گئی ہے؟ تم بھی بالکل اسی طرح جذبے کی اس شدت کو محسوس کرو، اس طرح کہ جب میں اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ شیئر کروں اور تم تماشا دیکھو۔ کیا کہہ رہی ہو تم رمشا؟ ہوش کرو پلیز، ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ تمہیں سب کچھ کرنا زیب دیتا ہے اور مجھے ایسی باتیں بھی زیب نہیں دیتی۔ نہیں اعجاز، تمہیں کسی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم گھر کو توڑو، دل کو روندو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے تو ہر کسی کے پاس یہ اختیار ہے۔ سائن کر دو ان کاغذات پر، میں دوسری شادی کروں گی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے اس عورت کو؟ تم ایسی بات نہیں کر سکتی رمشا، تمہیں نہیں کہنی چاہیے۔ کیوں تڑپ رہے ہو تم؟ تم صرف بات سن کر تڑپ رہے ہو۔ تو میرے احساسات کا ذمہ دار کون ہے؟ کون مجھے سمجھائے گا؟ ان 16 سالوں کا حساب کون گنوائے گا جو یوں ضائع ہو گئے؟ اعجاز علیم، تم نے پرواہ نہ کی اس لیے کہ تم مرد ہو۔ رمشا، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، شادی کی ہے۔ اسلام میں مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلامی کی بات کرتے ہو تو اسلام نے عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اگر کسی مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لے اور دوسری جگہ شادی کر لے۔ بہت سادہ سا مذہب ہے ہمارا، تو ہر بات واضح ہے، نہ کوئی ابہام ہے نہ مشکل، بس ماننے والا جگر چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ رمشا کے زبردست رد عمل کی اسے پوری توقع تھی، مگر یہ تو انتہا تھی۔ تم سمجھتی نہیں ہو رمشا، میری نیت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھو، اگر مت سمجھاؤ نا مجھے اعجاز، مجھے نہیں سمجھنا، مجھے کچھ نہیں ماننا، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر نیچے فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تم مجھے ان حالوں کو پہنچا کر خود اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ رہے ہو۔ میں نے تو بہت پہلے تم سے کہا تھا، شادی کے 5 سال بعد ہی، کہ جاؤ اعجاز دوسری شادی کر لو۔ بچے کی خواہش ہر انسان کا فطری حق ہے اور میں تمہاری اس خواہش کو کبھی رد نہیں کر سکتی۔ اور تم نے کہا تھا میری خواہشوں کی تمہیں کیا خبر، میری ہر خواہش کی ابتدا اور انتہا تم ہی ہو۔ نہیں اعجاز، میں نے پھر کہا تھا، یہ تم ابھی کہہ رہے ہو، لیکن آج سے چند سال بعد، 12، 15، 18 سال بعد، جب تمہاری خواہش تمہیں کمزور کرے گی اور میری محبت مجھے کمزور کر دے گی، تو کہیں سب کچھ ٹوٹ کر بکھر کر نہ رہ جائے۔ اور تم نے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوگا رمشا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے بچے نہیں ہوتے اور ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اللہ تو کبھی بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ دیکھو، یہ آس لے کر جی رہے ہو، اور جب یہ آس مر گئی تو کیا کرو گے؟ تمہاری بات کے جواب میں نے کہا تو تم ہنسنے لگے۔ پھر کیا؟ کچھ نہیں، اسی طرح تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ تم بھی ہنسی۔ 100% شور؟ آنکھیں پھیلا کر میں نے پوچھا تو تم نے مضبوطی سے ہاتھ تھام کر کہا 200% شور۔ اور اس اعتبار کو تم نے اتنا بڑھایا، محبت کا اتنا مضبوط محل بنایا کہ میں نے بے فکر ہو کر تمہارے دل کو اپنے قبضے میں لے کر سنگ مرمر کے مضبوط ترین قلعے میں چھپا کر بڑے اعتماد سے مقفل کر دیا، اور کئی بار، شاید 1000 بار پوچھ لیا ہوگا کہ دیکھو، تمہیں تمہارا دل واپس تو نہیں چاہیے، اور تم اتنی بے پرواہی سے منع کرتے گئے کہ میں خود بے پرواہ ہو گئی، چین سے یوں سونے لگی جیسے موت نہ آئے گی کبھی، اور یوں اچانک تم نے قیامت ڈھا دی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔ وہ اتنی ہردرم اور ضدی ہو رہی تھی کہ اعجاز کسی طرح سے سمجھانا تو کیا، ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ رمشا اعجاز کے، جس کے میٹھے لہجے اور آواز کے دھیمے پن پر شاید فرشتے بھی ناز کرتے ہوں۔ وہ ایسی پھولوں جیسی نازک، خوبصورت اور پرکشش عورت تھی کہ اعجاز علیم نے ہمیشہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کیا تھا۔ سنو رمشا، وہ ایک بہت مجبور اور سہارے کی طالب عورت ہے۔ اپنے مرحوم شوہر کے قرضے چکاتے چکاتے کنگال ہو گئی ہے اور اپنی ماں کی بیماری سے خود اندر سے بیمار ہو گئی ہے۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے زمانے کی سنگ دلی میں رلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور وہ خود اپنی جوانی اور بیوی کو کسی طرح چھپانے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھو، میں نے یہ شادی قطعی نیک نیتی سے کی ہے، صرف ایک مجبور اور بے آسرا عورت کو سہارا دینے کے لیے۔ پلیز اعجاز، مجھے گنہگار نہ کرو، میں جانتی ہوں، مجھے ساری کہانی کی خبر ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم بہت نرم دل، پارسا اور سچے ہو، لیکن میں نہ اتنی نیک ہوں نہ ایسی نرم دل۔ میں شاید تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے الگ کر دو، مجھے اتنی بحث میں مت الجھاؤ۔ وہ نڈال ہو گئی۔ اچھا، تم ابھی جا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں نہیں سوؤں گی اعجاز، میں نہیں سو سکتی ہوں۔ میں ان لمحوں کو برداشت نہیں کر سکتی جو تم میری زندگی میں سے چھین کر کسی اور کے ساتھ شیئر کر آئے ہو، لیکن تم ان احساسات سے بالا ہو گئے ہو، تم سچائی اور نیک نیتی کی راہ پر چل نکلے ہو، میں تو اس راہ میں کھڑی رکاوٹ ہوں۔ تمہیں تو ابھی بہت آگے جانا ہے، دنیا بھری پڑی ہے ایسی مجبور اور بیوہ عورتوں سے، تم جانے کس کو سہارا دینے بیٹھ جاؤ۔ بس تم میرا قصہ ختم کر دو، مجھے اتنا مت ستاؤ۔
تم کیوں نہیں مانتی ہو؟ ہم بعد میں بات کر لیں گے، ابھی تھک گئے ہیں، اسی لیے شاید کسی اچھے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ میرے لیے اب کسی نتیجے میں اچھائی باقی نہیں رہی ہے صاحب، بس آپ مجھے فارغ کر دیں، ابھی مجھے بھی بہت کام ہے۔ جب آپ نیکی کی راہ چلے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں بھی تمہاری ایک کمپنی میں آدھے شیئرز کی مالک ہوں، اپنے کسی رشتہ دار کو سہارا دوں گی تو کل کو وہ معاشرے کا ذمہ دار فرد بن جائے گا۔ وہ سلیم اللہ ہے نا، کتنا پڑھا لکھا اور لائق فائق آدمی ہے، مگر چونکہ اسے کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی اس لیے اس کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا، اب کہیں دوسری جگہ شادی بھی نہیں ہو پا رہی۔ میں کر لوں گی اس سے شادی۔ اجاز اتنا تپا کہ گھما کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ اب بھی روئی نہیں، نہ ہی چیخی، جیسے اسے خبر ہو کہ بدلے میں یہ تھپڑ ضرور ملے گا۔ ہاں، اب اس کا چہرہ سرخ انگارا ہو گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ عورتوں کا یہی نصیب ہے کہ ان کے شوہر جب چاہیں دوسری شادی کر لیں اور وہ چیخو پکار کر کے واویلا مچا کر پھر صبر کر کے بیٹھ جائیں؟ اور تم نے مجھے بھی یہی سمجھ لیا کہ کیا کرے گی، آخر کار رو دھو کر مان ہی جائے گی، عورت ہی تو ہے۔ اب وہ چپ رہا، شاید ہار گیا تھا۔ رمشا سے بحث بیکار لگ رہی تھی، اسے لگا کہ شاید اس کی خاموشی اسے بیزار کر سکے، وہ زچ ہو کر چپ ہو جائے اور پھر کچھ سمجھے۔ بس تھک گئے، جی کھول کر اپنی وکالت بھی نہ کر سکے، میرا راستہ کیسے روکو گے؟ بستر پر بیٹھ کر اس نے اپنا تکیہ درست کیا اور لمحہ بھر ٹھہر کر لیٹ گیا، اور پھر چادر بھی تان لی۔ وہ اتنا چڑھی کہ اس نے بڑھ کر اس کی چادر کھینچ لی۔ آپ نے مجھے بیوقوف سمجھ لیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسی طرح آپ کو سکون سے رہنے دوں گی؟ وہ اتنا چیخی تھی کہ اس کی آواز بیٹھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بے سکون رہتا ہوں، تم خوش رہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر تکیہ گود میں رکھ کر دونوں ہاتھ اس پر ٹکا دیے۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں کورٹ میں جاؤں گی۔ وہ آخری دھمکی پر آ گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ رمشا اتنے غصے میں ہے کہ اس سے کچھ بھی انتہائی حرکت کرنے کی امید رکھنا جائز تھا۔ وہ اپنے رویے میں بجا تھی، لیکن اس نے اس وقت نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی اور وہ چپ ہی نہ ہو رہی تھی۔ غصہ، اشتعال، تڑپ، اذیت، وہ اس کے ہر رویے کو جائز سمجھ رہا تھا۔ اسے یوں ہی ناراض ہونا چاہیے تھا، اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ اس نے رمشا کو دھوکہ دیا تھا، نہ اس نے اس سے پوچھا، نہ کچھ بتایا اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اور وہ چاہتا تو اپنے اس عمل کو رمشا سے چھپا بھی سکتا تھا، فی الحال تھوڑے عرصے کے لیے ضرور چھپا لیتا، لیکن پھر تو لازمی تھا کہ وہ رمشا کا اعتبار زندگی بھر کے لیے کھو دیتا۔ یہ کہانی بھی بالکل عام سی تھی۔ والدین کی پسند اور مرضی سے اس کا رشتہ اعجاز علیم سے طے ہوا تھا، لیکن رشتہ طے ہونے سے پہلے ان دونوں کو ایک دوسرے کو جانچنے اور پسند کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ اس نے اعجاز کو دیکھ کر اتنی آسانی سے پسند کر لیا جیسے بس وہی اس کے خوابوں کا شہزادہ ہو اور وہ اسی کے انتظار میں اب تک بیٹھی رہی ہو۔ حالانکہ وہ کوئی آسان لڑکی نہ تھی، اس کے فیصلے، اس کے انداز، اس کے طور طریقے سب مشکل تھے، اسی لیے اس کی ماں کو تو یہی خدشہ تھا کہ رمشا اتنی جلدی ایسے معاملے کے لیے حامی نہ بھرے گی۔ علیم صاحب سے خود اس کی ماں کی دور کی رشتہ داری تھی، اس کے ابا اور دادی کو بھی وہ لوگ پسند آئے تھے، لیکن اس کا راضی ہو جانا ایک معجزہ تھا جو بہت جلدی سرزد ہو گیا تھا۔ وہ شخص اسے شروع اسے اچھا لگا تھا، نرم خور، ٹھہر ٹھہر کر بات کرنے والا، اونچا قد اور اچھے بلند خیالات کی جستجو میں رہنے والا۔ اعجاز علیم بہت جلدی اس کی زندگی کا ساتھی بن گیا۔ میں تمہیں قطعی نہیں جانتا تھا رمشا، لیکن تمہیں جان کر اور تمہیں حاصل کر کے میری روح تک کو سیرابی ہوئی ہے۔ یو آر امیزنگ۔ ابھی سے انتہا تک نہ چلے جائیں، پھر بہت جلد بندہ اکتانا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی تو عمر پڑی ہے ایسی تعریفوں کے لیے۔ وہ چائے میں چینی گھول کر پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جیسے ابھی ابھی اس سے کہہ رہی تھی، ایسے کتنے سارے دن تھے جو اس کے پاس تھے اور ابھی کتنی دور چلے گئے تھے۔ میں بہت ٹھنڈے مزاج کا صابر اور شاکر بندہ ہوں، اپنے کمرے کا فرنیچر سالوں اس لیے نہیں بدلتا کہ اس سے مجھے نصیحت ہو جاتی ہے۔ اپنی ڈائری میں باریک الفاظ سے اس لیے لکھتا ہوں کہ وہ کہیں جلدی نہ ختم ہو جائے۔ پھر انسانوں کے معاملے میں ایسا تھرڈلا کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ ہنستا رہا اور رمشا کے مزاج میں اسیری عاجزی اور محبت گھلتی رہی۔ وہ دونوں اپنے آپ میں اتنے گم مگن اور خوش تھے کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اعجاز ایک پبلشنگ ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، بلکہ مالک ہی تھا، کیونکہ اس کا مالک اس کا گہرا دوست تھا، جس کے باپ نے زبردستی یہ ادارہ چلانے کے لیے اسے اس نشست پر بٹھا دیا تھا، ورنہ اسے ان چیزوں یعنی کتابوں، رسالوں وغیرہ سے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی غیر دلچسپی کی خامی کو پورا کرنے کے لیے اعجاز جو بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے کام سے مطمئن تھا، گھر میں خوش تھا، گویا زندگی پر خدا نے کمال مہربانیاں ہی مہربانیاں رکھی تھیں۔ اعجاز کے والدین اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ باولپور میں رہتے تھے۔ اعجاز خود اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے اس کے حصے میں لاڈ و پیار اور محبت حقوق کی طرح آئے تھے۔ فرائض اس کی باری تک پہنچتے پہنچتے ختم ہی ہو جاتے، پھر بھی رمشا اس معاملے میں بہت حساس اور معاملہ فہم تھی۔ خاندانی تعلقات نبھانے، مہمانداری کا فرض ادا کرنے اور دوسروں پر توجہ دینے یا توجہ حاصل کرنے کے معاملے میں خود ہی پیش رہتی۔ تھوڑے ہی عرصے میں سارے گھر والے اس کے عمدہ اخلاق اور خلوص کے گرویدہ ہو گئے، خاص کر اس کی نند عطیہ تو اس کی دیوانی تھی۔ وہ علیم سے عمر میں 2 سال ہی بڑی تھی، پھر وہ کراچی میں ہی رہتی تھی، اس لیے بھی اس سے میل جول اور بات چیت زیادہ رہتی تھی۔
عطیہ ہفتے والے دن تو خاص کر بچوں کے اسکول کی چھٹی کی وجہ سے بھائی کے ہاں مہکا جان کر چلی آتی، اور رمشا خود بھی بہت خوش ہوتی۔ وہ ان کی شادی کی دوسری سالگرہ تھی جب اعجاز کا سارا خاندان ان کے ہاں جمع ہوا تھا۔ ان کے والدین تو ہفتے بھر کے لیے ان کے پاس رہنے آ گئے تھے۔ یہ بھی رمشا کا ہی بے حد لاڈ بھرا اصرار تھا۔ پہلی سالگرہ تو ناز اٹھوانے اور مبارکباد سمیٹنے میں گزر گئی، لیکن دوسری سالگرہ پر رمشا خود ہی عجیب سی تنہا کیفیت کا شکار تھی۔ اس نے بہت نوٹ کرنے اور ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن اعجاز پر ایسی کوئی کیفیت طاری نہ تھی۔ وہ یوں ہی ہمیشہ کی طرح مگن اس پر فدا ہوتا مطمئن ملتا۔ بھئی اعجاز، ذمہ داریوں سے کب تک بھاگتے رہو گے؟ اب تمہیں باپ بن جانا چاہیے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر شیشے کی پلیٹیں رکھتی کام سی گئی۔ وہ اس کی بڑی بھابھی مہرین تھی، بہت باتونی اور چالاک خاتون تھی۔ وہ بھی کراچی میں رہتی تھی، لیکن ان کے مزاج اور مصروفیت کی وجہ سے ان کے ساتھ مل ملاپ بہت کم تھا۔ اچھا، آپ فوراً جیلس ہو گئیں ہماری آرام دہ اور آزاد زندگی دیکھ کر۔ اعجاز کہاں چونکنے والا انسان تھا کہ وہ فوراً کسی بات کی لپک میں آ جائے۔ ہاں بالکل جیلس ہونا چاہیے ہمیں۔ دیکھو ذرا کیسی چڑیا کی طرح تمہاری بیوی ادھر سے ادھر پھدک رہی ہے۔ اس کی اسمارٹنیس دیکھ دیکھ کر تو مجھے بہت جلن ہوتی ہے۔ مہرین بھی جب اس کو جکڑنے پر تل گئی تو پھر بے باکی ان پر ختم تھی۔ اچھا ہے، جاری رکھیں اپنا جلنا کڑنا، یہ بھی دبلا ہونے کی ایک ترکیب ہے، اعجاز نے فوراً جواب دیا۔ تو اب مہرین بھابھی کو جزبز ہوئیں۔ چلو بھائی، مذاق کی بات ایک طرف، تم دونوں ڈاکٹر کو دکھا چکے ہوگے، 2 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب قریب آ کر انہوں نے قدرے آہستہ آواز میں رمشا سے کہا، لیکن ذرا دور کھڑے اعجاز نے ان کی بات صاف سن لی۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی آپ کو؟ کیوں ہماری خوشی کے دن کو الجھنوں کی نظر کرنا چاہتی ہیں؟ اب اعجاز نے بھی سنجیدہ ہو کر بڑی بھابھی کو ٹوک دیا۔ بھابھی، آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ عطیہ اس کی طرف آئی تو ان کی بحث کافی حد تک سن چکی تھی۔ مہرین بھابھی کو برا تو بہت لگا، لیکن وہ کندھے اچکا کر عطیہ کے پیچھے چلی گئی۔ کھانے کے دوران یا اس کے بعد دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن وہی بات اس کے دل کو لگ چکی تھی۔ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو پھر بے قرار خیالات اسے ستانے پر تل گئے۔ رمشا، اعجاز کمرے میں آیا تو اسے یوں جاگتے دیکھ کر کچھ پریشان سا ہو گیا، ورنہ رات کو دیر ہو جائے اور وہ تھکی ہوئی ہو تو بستر پر پڑتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اپنے والدین کے پاس بیٹھ گیا تو اسے یہی خیال ہوا تھا کہ رمشا تو اب تک سو چکی ہوگی، مگر وہ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ کسی خیال میں بہت بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ رمشا، اے رمشا! اس نے اب قریب آ کر پہلے آہستہ اور پھر تیز آواز میں پکارا۔ جی؟ وہ چونکی اور پھر پلٹ کر کروٹ لی۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ بس سو رہی ہوں۔ اس نے فوراً چادر تان لی، لیکن بے چینی ہنوز قائم تھی۔ اس کی نیند یوں کبھی نہ اڑی تھی۔ کپڑے بدل کر وہ پھر بستر کی طرف آیا، تب تک وہ کروٹیں ہی بدل رہی تھی۔ کیا بات ہے رمشا؟ اپنی پریشانی مجھے بتاؤ، اعجاز نے دھیمے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اعجاز، مہرین بھابھی ٹھیک کہہ رہی تھیں، ہم لوگ جلد ہی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اوف، ابھی تو اس کے لیے عمر پڑی ہے۔ اچھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریوں اور فکروں سے آزاد رہ کر عیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ ہنسی میں بات کو اڑانا چاہتی تھی۔ نہیں پلیز ایسا نہ کہیں اعجاز، یہ ذمہ داریاں تو نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ کبھی کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ رکاوٹ بن سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی نادانی میں ہم وقت گوا دیں اور بعد میں پچھتائیں۔ تم تو اتنی سیریس ہو گئی ہو جیسے کوئی مہر لگ گئی ہے۔ ارے لوگوں کے ہاں شادی کے 10 سال بعد بچے ہوتے ہیں اور وہ مزے میں رہتے ہیں۔ مہرین بھابھی نے بھی آج کے دن سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم دونوں اکیلے ہی اپنی شادی کی سالگرہ منا لیتے۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ گیا، اور وہ اس بات پر زیادہ بگڑا کہ بلا وجہ بھابھی نے اس کی ہنسی مسکراتی لاپرواہ سی بیوی کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا تھا۔ رمشا بھی اس کے موڈ کو سمجھ گئی، سو اس وقت تو موضوع کو ٹال دیا، لیکن وہ سچ مچ ٹینشن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آج شام آپ جلدی آ جائیے گا، میں نے ایک ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہے۔ تھوڑے دن بعد اس نے کہا تو اعجاز پھر چڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، وہ ٹکر سے جواب دے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کا دیا ہوا وقت نکل گیا۔ آ کر اس نے عام سی وجہ بتا دی، میں بھول گیا تھا۔ اپنا موبائل کیوں بند کر رکھا تھا؟ اچھا بند تھا، مجھے تو خیال ہی نہیں۔ آپ صرف اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ وہ کچھ بیزار ہوئی، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ اسے منانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، مگر رمشا نے بہت پیار سے لجاجت سے منا ہی لیا۔ اللہ کی رضا سب سے پہلے ہے، مگر کوشش کا ہر راستہ اس نے بندے سے خود ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ سو نہ صرف رمشا بلکہ اعجاز نے خود بھی ڈاکٹر سے معائنہ کروایا۔ صرف اللہ کی مرضی ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں کو یہی جواب ملا۔ اعجاز تو پوری طرح مطمئن ہو گیا اور رمشا بھی وقتی طور پر پرسکون اور پر امید ہو گئی، لیکن 5 سال گزر گئے، اب رمشا بالکل مایوس ہونے لگی تھی۔ اس کی طبیعت میں بیزاری اور غصہ پیدا ہو گیا تھا۔ اعجاز نے اس کا دھیان دوسرے رخ پر موڑ دیا۔ تم اتنی ذہین ہو، اتنا پڑھا ہے، تمہیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ رمشا کوئی جاب کر لو، فارغ بیٹھی رہتی ہو تو وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور وقت ستاتا بھی ہے۔ ارے ہاں، تمہیں پڑھانے کا بہت شوق تھا نا، تم کالج میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر دو، تمہیں جاب مل جائے گی۔ اس سے ایک گرلز کالج میں لیکچرشپ کی جاب فوراً مل گئی تھی۔
یہ اس کا دیرینہ شوق تھا۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اپنے بہت سے رنج، بہت سی فکریں بھول گئی۔ اعجاز نے اتنی مہربانی، محبت اور مہارت سے اسے اس کی زندگی کے اس مایوس اور ریاسیت بھرے دور سے نکالا جب وہ ہر کھیلتے بچے کو دیکھ کر آہیں بننے لگی تھی، ہر ماں بن جانے والی عورت کو حسرت سے دیکھنے لگی تھی۔ خاندان میں آنا جانا اس نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اپنے سسرال اور میکے سے بھی دور رہنے لگی۔ یوں لگتا سب اس سے ہمدردی جتا کر اس پر رحم کھا رہے ہیں، لیکن رمشا کو یوں کڑتا جلتا اعجاز کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس کے نزدیک محبت کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ خیال رکھا جائے، جسے چاہا جائے، اس کے دکھ سکھ ہر طرح سے بانٹے جائیں۔ تو اس نے رمشا کو زندگی برتنے میں یوں لگا دیا کہ وہ اپنے اکیلے پن کو خود پر طاری کرنا بھول گئی۔ رمشا آئینے میں اپنے سراپے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت سی ہو گئی۔ وہی خوبصورت خدوخال تھے، وہی ستوا ناک اور گہری سی آنکھیں، گھنے بال جن کی گولڈن براؤن رنگت قدرتی تھی۔ اس کے بالوں میں سنہری پن کی آمیزش اتنی پرکشش لگتی تھی کہ اکثر خواتین رشک کرتی، بال لاکھ ڈائی کر لو لیکن کبھی یہ قدرتی سنہرا پن حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حسن کی چمک اب بھی یوں ہی قائم تھی۔ شادی کے 10 سال بعد بھی وہ اتنی اسمارٹ اور حسین تھی۔ اسی لمحے اس نے سوچا کہ کاش وقت پلٹ جائے، وہ اپنی زندگی کی دوڑ پھر وہیں سے شروع کریں جہاں سے چلی تھی، اور جو کچھ اسے نہ ملا وہ مل جائے۔ شاید اس کی کوششوں، دعاؤں میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ اور رمشا، یو آر لکنگ آؤٹ اسٹینڈنگ۔ اعجاز کمرے میں آیا تو اسے گرے پھولوں والی سیاہ ساڑی میں ملبوس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی بیوی سچ مچ ہر روز ایک نئے انداز سے خوبصورت لگا کرتی تھی۔ یا اللہ نے اس کی آنکھوں میں ہی اتنا حسن بھر دیا تھا کہ رمشا پر نظریں پڑتی اور روشنی اس کے سراپے کے چاروں طرف پھیل جاتی۔ یہ کلر اچھا لگ رہا ہے نا؟ اس نے ہر خیال کو اپنے سے دور رکھ کر پوچھا۔ ارے کلر کیا، تم خود اتنی اچھی لگ رہی ہو، کیا بادشاہ نصیب پایا ہے میں نے، اتنی خوبصورت بیوی دی ہے اللہ نے مجھے، میں شاید ساری عمر مسجد میں پڑا رہوں تو شکر ادا نہ کر سکوں۔ وہ اس کی تعریفوں میں اکثر حد کر دیتا لیکن اس کی حد کی انتہا شاید کوئی نہ تھی۔ آپ تو بس زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ ہائے تمہارے لیے تو زمین آسمان بھی ایک کر دوں یہ بھی کم ہے، تم چیز ہی ایسی ہو۔ آؤ سب مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ بہت عرصے بعد انہوں نے سالگرہ کی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ یہ بھی اعجاز کے جی میں آئی تھی۔ وہی سب لوگ تھے، ماں باپ، بہن بھائی، بھابھی وغیرہ، مگر جو کسک اس کے جی میں تھی، اس کی پرچھائیاں اعجاز کی آنکھوں سے لے کر دل تک کہیں نہ تھی۔ ہائے رمشا بھابھی، آج تو آپ کمال کی حد تک خوبصورت لگ رہی ہیں۔ عطیہ تو یوں ہی دیوانی ہو جاتی تھی اپنی اس بھابھی کے لیے، لیکن آج سب نے اسے سراہا، حتیٰ کہ مہرین بھابھی بھی نارمل انداز میں اس کی تعریف کر کے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ ان کے مزاج کی تندہی اور لہجے کی تیزی میں اب بہت کمی آ گئی تھی۔ دراصل اپنے دونوں بیٹوں کو انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیج دیا تھا۔ ایک بیٹی تھی جس کی شادی ہو گئی اور وہ بھی بیاہ کر لاہور چلی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے فیشن بوتیک کا کام بھی بند کر دیا تھا، اس لیے اب گھر میں رہتی تھی اور تنہائی سے اسی طرح الجھ رہی تھی جس طرح کبھی وہ رمشا کو تانا دیا کرتی تھی۔ لیکن ان کے پاس آج تھی اولاد کے کچھ بن کر آنے اور کامیاب ہو جانے کے خواب تھے۔ زندگی نے انہیں بہت کچھ دیا لیکن خود رمشا کے پاس کیا تھا؟ اگر اس کے شوہر کو خبر ہو جاتی کہ آج کے اتنے خوبصورت اور یادگار دن کے موقع پر رمشا ایسی مایوسی اور بے بسی کی باتیں سوچ رہی ہے تو وہ اس کی پٹائی کر دیتا۔ اس نے سر جھٹک کر مہمانوں کی طرف توجہ دی۔ آؤ بھائی اعجاز، کیک کاٹ لو۔ کسی نے آواز دی تو وہ رمشا کا ہاتھ پکڑ کر میز کی طرف آیا۔ ماموں کیک میں کاٹ لوں؟ کیک تو بچے کاٹتے ہیں نا؟ وہ عطیہ کی سب سے چھوٹی بیٹی انتہائی شوق سے اپنے ماموں سے پوچھ رہی تھی۔ بھائی کیک جن کی سالگرہ ہو وہ کاٹتے ہیں۔ اعجاز نے اپنی پیاری بھانجی سے معذرت کی اور خود آگے بڑھ کر چھری اٹھا لی۔ ماموں آپ سمجھ لیں میری سالگرہ ہے، بچی بضد تھی۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چمک کر بولا، لیکن پھر اسے سب کی موجودگی اور اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ ہاں بیٹا آ جاؤ، آپ کیک کاٹو گی تو ہمیں زیادہ اچھا لگے گا۔ رمشا نے فوراً آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالا اور ایک لمحے کے لیے پلٹ کر تیز نظروں سے اعجاز کو دیکھا۔ ایمن بیٹا ضد نہیں کرتے، آپ میرے پاس آ کر دیکھو کیک کیسا ہے، ماموں کس طرح کاٹتے ہیں۔ عطیہ نے فوراً اپنی بیٹی کو پیچھے کھینچا۔ اچھا، وہ بچی بھی منہ لٹکا کر اپنی ماں کی طرف چلی گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہو عطیہ، بے وجہ بچی کو اپسیٹ کر دیا۔ رمشا نے ایمن کو اپنی طرف بلایا اور اسے اپنی گود میں ہی اٹھا لیا۔ 5 سالہ ایمن کے چہرے کی چمک اتنی بھرپور تھی کہ وہ قطعی سے جھٹلا نہ سکی۔ اعجاز پیچھے کھڑا اب خاموش ہی تھا کہ اس کی موبائل کی گھنٹی بجی۔ ماموں آپ آگے آئیں نا، اسی وقت ایمن نے بھی پکارا۔ نہیں بیٹا میں تو دیکھ رہا ہوں نا، آپ کیک کاٹو، میں نے آپ سے ہی یوں ہی مذاق کیا تھا۔ سب لوگ کیک کٹنے کی طرف اسی طرح متوجہ تھے لیکن رمشا کو عجب ٹینشن میں ڈال رہی تھی اور اس نے ایمن کو چھری پکڑا کر میز کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ ہاتھ نہ پکڑے گا، میں خود کاٹوں گی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اعجاز کو تو بلاؤ۔ کیک کٹ گیا اور رمشا نے سب سے پہلے اپنی ساس اور سسر کو پلیٹ میں نکال کر دیا تو انہوں نے دھیرے سے رمشا سے کہا اور وہ ان کا اشارہ سمجھ گئی۔ اسے خود اندازہ تھا کہ فون سننے کا بہانہ ہی تھا، اعجاز ضرور ناراض ہو گیا تھا۔ پھر وہ محفل میں شامل ہوا لیکن نہ اس نے رمشا کو مبارکباد دی اور نہ کیک چکھا۔ رات جب سب گھر والے چائے اور کافی سے شغل کر رہے تھے، اعجاز بڑے بھائی جان کے بیٹے کے ساتھ کہیں ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ وہ یوں ہی اچانک اٹھ کر چلا گیا تھا، اسے خبر بھی نہ تھی۔ وہ تو موبائل پر فون کر کے اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا
وہ تم سے روٹ کر گیا ہے، تم سمجھ تو گئی ہوگی۔ اپنی ساس کو اس نے چائے کی پیالی دی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جی امی، حالانکہ روٹنا مجھے چاہیے، ایمن ان کی بہن کی بیٹی ہی تو ہے۔ وہ دبے لہجے میں ان سے شکایت کرنے لگی۔ بھلا اتنے سارے لوگوں میں وہ ایک چھوٹی سی بچی کو جھڑکتے اچھے لگتے کیا؟ اس کا اپنا کوئی بچہ ہوتا تو اس کا یہ بچپنا نکل جاتا شاید۔ وہ حیران اپنی ساس کی شکل تکنے لگی۔ انہوں نے کبھی اس بات کو اس کے سامنے نہ دہرایا، نہ کبھی اسے احساس دلایا تھا۔ رات گئے جب اجاز آیا تو اس کی آنکھیں نیند اور تھکن سے بوجھل ہو رہی تھیں اور ذہن میں غصہ بھر بھر کر پورا ایٹم بم تیار ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ بستر کے کنارے یوں بیٹھی رہی تھی جیسے ہمیشہ اس کے انتظار میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کی میٹھی باتیں سننا، اس کی پیار بھری نظروں سے کھیلنا اور اس کے خوبصورت احساسات کو محسوس کرنا اس کا معمول تھا، اور اجاز کی دیوانگی کہ وہ محبت برتنے کے معاملے میں کبھی تھکتا نہ تھا، چاہے الجھا ہوا ہو، تھکا ہوا ہو۔ اس کے پاس آ کر محبت کے خوبصورت شہر میں یوں گم ہو جاتا کہ سب کچھ بھول جاتا۔ لیکن وہ آج اپنا لباس وغیرہ تبدیل کر کے اپنے بستر پر بیٹھ کر تکیہ درست کرتے ہوئے ایک نظر رمشا پر ڈال کر آرام سے لیٹ گیا۔ سو جاؤ رمشا۔ تھوڑی دیر اور گزر گئی اور رمشا یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے پکار کر کہا، آپ پرواہ نہ کریں۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا۔ کندھے اچکا کر وہ کروٹ بدل کر جیسے سو ہی گیا۔ چند منٹوں کے بعد رمشا کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ درست کر کے آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اسے اپنے غصے کی شدت سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کمرے سے باہر مت جانا رمشا، گھر میں سب لوگ موجود ہیں، دیکھیں گے تو محسوس کریں گے۔ آپ رات کے 2:30 بجے گھر واپس آئے تو کسی نے محسوس نہیں کیا، وہ چڑھ کر بولی۔ تم کیا چاہ رہی ہو اس وقت؟ کچھ نہیں، صرف اپنی گھبراہٹ دور کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی ہی گھبراہٹ تھی تو تم بھی آدھی رات تک کہیں آوارہ گردی کرنے نکل جاتی۔ اجاز کی ناراضی کی انتہا اس کی باتوں کی کڑواہٹ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ ساتھ لے جاتے تو ضرور نکل پڑتی۔ کیوں، میری کیا ضرورت تھی؟ آپ نے عادت جو ڈال دی ہے، تمہیں یقین ہے کہ شہر بھر میں آوارہ گردی کرنے کے بعد تمہاری گھبراہٹ دور ہو جائے گی؟ امید تو ہے، وہ بولی۔ تو پھر چلو۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، گاڑی کی چابی اٹھا لی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ مذاق تھا یا اس کی دل لگی، لیکن وہ سنجیدگی سے گاڑی نکال کر اب اس کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ فوراً جوتے پاؤں میں ڈال کر باہر کی طرف لپکی۔ چوکیدار نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا، شاید جی میں سوچا بھی ہو کہ ان سے پوچھے آدھی رات کو کیا آفت آن پڑی ہے کہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ دونوں 2-2.5 گھنٹے شہر کی سڑکوں پر بے مقصد گھومتے رہے، بالکل خاموش۔ دونوں میں سے کسی نے بولنے میں پہل نہیں کی، شاید اس لیے خاموشی نے آخر تک ساتھ سفر کیا۔ پھر پلٹ کر واپسی کے راستے پر ایک بار اجاز نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر کئی بار دیکھا، حیران، ناراض، اداس۔ نہ جانے کیوں اجاز نے اسے یوں ہی الجھا ہوا چھوڑ دیا۔ گھر آ کر پھر وہی انجان بن کر چادر تان کر بستر میں پڑ گیا۔ وہ اسے کس طرح منائے؟ وہ کبھی اس طرح اس سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا، اور وہ کیوں اسے منائے؟ ایک بالکل چھوٹی بے تکی سی بات جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہ تھا، اس پر چڑ اور بیزاری یوں ہی طاری تھی۔ سو طے یہ ہوا کہ گھبراہٹ کا یہ کوئی علاج نہیں کہ آپ سڑکوں پر مارے مارے پھریں۔ اس پر بری طرح تھکن سوار ہو رہی تھی، لیکن نیند کو جانے کون سا ظالم چور چرا کر لے گیا تھا۔ صبح اجاز کا مزاج بالکل الگ تھا، وہی ہمیشہ والا انداز، سب سے گلتا ملتا باتیں کرتا، رمشا کی طرف بار بار متوجہ ہوتا، اس سے معمول کی طرح چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں کرتا ہوا۔ اس بار خوش قسمتی سے ان کی سالگرہ ہفتے کے دن تھی، اس لیے دوسرا دن چھٹی کا تھا۔ بڑے بھائی جان اور ان کی بیوی بچے بھی کراچی میں رک گئے تھے۔ عدیل کے ساتھ اجاز کو سچ مچ بڑا لطف آیا تھا۔ اس کی طبیعت اور سوچ میں بڑی پختگی تھی۔ میں نے یوں ہی ایک بات سوچی رمشا کہ اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو ہم ضرور عدیل کو اپنا داماد بنا لیتے۔ رات کو کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے اس نے رمشا کے برابر میں صوفے پر بیٹھ کر کہا تھا۔ وہ دونوں سب سے کچھ الگ تھلگ لاؤنج کے کونے والے صوفے پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد، خاص طور پر صرف رمشا کی طرف مائل رہنے کا مزاج آج سارا دن اجاز پر ہی طاری رہا تھا۔ اجاز چچا، آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے؟ صبح 5 بجے کہاں خوار ہوں گے، میں خود چلا جاؤں گا۔ اسی وقت عدیل ادھر ادھر ٹہلتا اپنا چائے کا مگ لے کر ان کی طرف آیا اور پھر اپنے چچا کے سامنے ہی قالین پر پاؤں پسار کر بیٹھ گیا۔ ارے واہ، خود کیسے چلے جاؤ گے؟ رمشا، اس سے سمجھاؤ کہ میں اسے یوں جانے دوں گا بھلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی جا سکتا ہے۔ رمشا نے شاید جان بوجھ کر اس کے خیال کی مخالفت کی تھی۔ مجھے جانتی تو ہو، پھر مجھ سے بالکل الگ ہو کر بات مت کیا کرو رمشا، وہ حسب توقع چڑ گیا۔ کیوں نہ کروں، اپنی رائے استعمال کرنے کا حق تو سب کو حاصل ہے۔ میں عدیل کو چھوڑنے جاؤں گا اور تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری رائے سے اختلاف کرو؟ گستاخ، بے ادب خاتون، ہم تمہیں ابھی زندان میں پھینکوائے دیتے ہیں۔ کنیز بھئی، میری سب کنیزیں کہاں رہ گئیں عدیل میاں؟ اس نے کڑے سے تیور بنا کر آواز بھاری کرتے ہوئے کہا اور پھر تالی بجا کر کنیز کو پکارا۔ وہ سب خوبصورت بہت تھی نا، اسی لیے ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ماڈلنگ کا آڈیشن دینے گئی ہیں۔ عدیل بھلا چونکتا، ارے سب چلی گئیں بھئی، کوئی ایک بھی کسی سے پیچھے کیوں رہے؟ اجاز اس ایک بات کے احساس کو لاشعوری طور پر ختم کرنے کی کوشش میں تھا جو ابھی ابھی اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ چلیں، اگر آپ خوار ہونے کے بہت زیادہ موڈ میں ہیں تو اس وقت بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے چند سیڈیز لینی ہیں۔
عدیل نے کہا تو اعجاز نے رمشا کی صورت دیکھی۔ خبردار، اب آدھی رات تک آوارہ گردی کرنے کے بہانے نہ ڈھونڈو، تم دونوں چچا بھتیجے، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ عدیل، تم ایسے بگڑے ہوئے تو نہ تھے؟ رمشا نے فوراً اسے جھاڑا۔ آپ کے میاں نے ہی بگاڑا ہے، تم 20 سالوں میں نہ بگڑے تھے، 2 دنوں میں بگڑ گئے۔ ایک تو آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، بھئی سننی چاہیے، ذرا دل کھول کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اس سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اس سے تھوڑی تفریح ہو جاتی ہے، میرا مطلب ہے تماشا دیکھنے والوں کی۔ عدیل ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، ارے یہ تمہارے اندر میرین بھابی کی روح کہاں سما گئی؟ آپ تینوں الگ محفل جمائے کیوں بیٹھے ہیں؟ امی اور ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ عطیہ نے اسی وقت آ کر ان لوگوں کو بتایا۔ اعجاز بھائی، مجھے گھر بھی جانا ہے، آپ کب چھوڑیں گے؟ اس نے پھر بھائی کو مخاطب کیا۔ اب آپ ہمیں آوارہ گردی سے نہیں روک سکتی۔ عدیل ہنسا۔ عطیہ باجی کو چھوڑنے میں جاؤں گی، تمہارا بہت جی چاہ رہا ہو تو پچھلی سیٹ پر بیٹھ جانا۔ تینوں ہنستے ہوئے امی جان کے پاس آ گئے۔ بڑے بھائی جان، نصرت بھابی جان، اس کی بڑی نند، سب ان کے گرد ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے عجیب الجھن سی ہوئی، شاید کوئی خاص بات تھی کہ انہوں نے یوں ان میاں بیوی کو بلایا تھا، یا صرف اسے ہی ایسا لگ رہا تھا۔ آؤ بیٹا اعجاز، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے خاص طور پر اعجاز کو اپنے قریب بلایا۔ اس وقت تک ابا جان بھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہاں آ گئے۔ وہ نصرت بھابی کی دائیں طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک بات کہنی تھی بیٹا تم سے، گو کہ زبان تو نہیں کھل رہی، لیکن زندگی میں بہت سے سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، یوں انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے، زندگی کا حق ادا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اس کی چھٹی اس نے کہہ دیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ امی جان آپ کہیں کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ اعجاز کا لہجہ مضبوط تھا، یکدم اس کا جی چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، اور وہ اٹھنے بھی لگی تھی، لیکن نصرت بھابی جان نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور اس سے سختی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹا، اولاد کی خواہش بہت فطری ہے، اور مرد کے لیے اسلام نے 4 شادیاں جائز رکھی ہیں، لیکن اس معاشی ابتری کے زمانے میں یہ تو ممکن نہیں، مگر تمہیں دوسری شادی کرنی چاہیے۔ اس پر رمشا کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور خود تمہیں بھی دل جلانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اپنے نصیب کی لڑائی خود لڑنا پڑتی ہے۔ اب ساری بات اس کے ابا جان نے کی، جن کی بات کو ادھورا چھوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ امی جان، یہ کوئی موقع نہیں تھا اس طرح کی بات کرنے کا، یوں سب کے سامنے۔ وہ بہت بری طرح تپ کر راکھ ہوا تھا، لیکن ابا جی اور بڑے بھائی کے سامنے گستاخی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی روکھے لہجے میں ماں سے شکایت ضرور کی۔ ایسی باتیں واضح طور پر سب کے سامنے ہوں تو بہتر ہے، تمہیں اپنے والدین اور بھائی بہنوں میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ تمہیں ورگلائے۔ رمشا جیسی اچھی خوبصورت اور خوبصورت لڑکی کو دکھ دینا کسی کا بھی مقصد نہیں، لیکن قسمت کے آگے سب کو ہار ماننا پڑتی ہے۔ تم چاہو تو یہاں موجود سب لوگوں سے رائے لے لو کہ ہمارا فیصلہ درست ہے یا غلط۔ اب امی جان نے اسے اطمینان سے سمجھایا۔ آپ میرے بارے میں فیصلہ نہ کریں پلیز امی جان، اس بات کو یہیں ختم سمجھیں۔ میں جس بات کو خود نہیں مانتا، اس پر کسی اور کی رائے لے کر کیا کروں گا؟ ادب لحاظ ضروری تھا، لیکن غصے میں وہ بہت کچھ بھول رہا تھا۔ ابا جان اٹھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھو بیٹا، سوچ لو، ہم یہاں سب مل کر پہلی اور آخری بار تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، اور ساتھ بھی دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد کبھی زندگی میں اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ تو ہم میں سے کسی کی طرف نہ دیکھنا۔ نہیں ابا جان، مجھے قطعی طور پر یقین ہے کہ میری زندگی اس فیصلے پر ثابت قدم رہتے ہوئے گزر جائے گی۔ اگر میرے نصیب میں اولاد ہے تو صرف رمشا سے ہوگی، ورنہ جو اللہ کی رضا ہو۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے تمہارا فیصلہ اور اس سے زیادہ تمہاری ثابت قدمی پسند آئی ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ رات کو اس نے اپنے کل والے ناراض رویے کی وضاحت بھی کی، اور رمشا نے جو بہت سے گلے سوچ کر رکھے تھے وہ پی ہی گئی۔ اس سے کیا گلہ کرنا، اس نے شکوں کی ہر دیوار کو گرا دیا تھا۔ ایک پڑھی لکھی، ذہین، خوبصورت، اونچے خاندان کی بیٹی اور اعلیٰ خاندان کی بہو ضرور آج قسمت کے آگے ہار جاتی، سارے گھرانے کے سامنے مظلوم اور نااہل ٹھہرتی، اگر اعجاز کا مضبوط حصار اس کے گرد نہ تن جاتا، اور یوں اس کی زندگی اور زیادہ ہمت اور حوصلے سے بسر ہونے لگی۔ اس کا اعتماد اعجاز پر اس حد تک بڑھ گیا کہ اعجاز کہیں بھی چلا جائے وہ پرواہ نہ کرتی، کوئی خدشہ، وہم، دھوکہ جیسے الفاظ اس کی ڈکشنری میں رہے ہی نہ تھے، اور بہت مگن ہو کر وہ بھی اپنے کام سے سنجیدگی سے انصاف کرنے لگی۔ اعجاز چچا کے اتنا اچھا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں، عدیل اکثر کہتا، اور اعجاز مسکرا دیتا، یہ صرف تمہیں مکھن لگا رہا ہے، آپ صرف جیلس ہو رہے ہیں۔ وہ فوراً کہتی، اچھا، وہ اتنی زور سے ہنستا کہ رمشا تب جاتی۔ وقت تو اچھا ہو یا برا بس گزرتا چلا جاتا ہے، بہت سے خوبصورت لمحوں کو ہم کبھی ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے، بے حساب دل فریب گھڑیوں کو ہم روکنا چاہتے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ امی جان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا اور دوسری رات ہی وہ چپ چاپ چلی گئیں۔ بائی پاس آپریشن کی فوری تیاریاں ہو رہی تھی، ان کا بلڈ پریشر لیول پہ آنے کا انتظار ہو رہا تھا، لیکن اسی دم سارے لیول نیچے گر گئے، سانس جو رک گئی تھی، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ جو بچھڑ گئے وہ پھر بلا ہاتھ آ سکتے ہیں، جب جدائی کا سبب موت ہو، بس وقت مرہم بنتا ہے، اور انسان کی اپنی عقل تسلی دیتی رہتی ہے۔ اعجاز اپنی روٹین لائف اور لگے بندے وقت کا بری طرح عادی ہو گیا، خود رمشا بھی اتنی مصروف ہو گئی تھی، اس نے بھی اپنے کام سے جنون کی حد تک جی لگا لیا، اپنا پروفیشن،
اپنے شاگرد، اپنی کتابیں، اپنا علم، اس سے عزیز تر ہوتے چلے گئے۔ دونوں میاں بیوی بس اب صابر و شاکر ہو کر اپنی قسمت پر چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ گھر بھر میں کوئی ان کی توجہ اس ایک محرومی کی طرف مبذول کرانے والا کوئی نہ تھا۔ کالج سے آ کر اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، بے وجہ ادھر ادھر سارے گھر میں ٹہلتی رہی۔ کچھ کام کرنا چاہا تو جی نہ لگا، اور وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اعجاز کو فون کرے کہ فون کی گھنٹی خود ہی بجی۔ ہیلو اعجاز ہیں؟ کسی نے بہت عجلت میں پوچھا، اور اسے لگا اسی عجلت میں اپنے پوچھنے پر گڑبڑا کر فون بھی رکھ دیا، جیسے اسے کسی اور سے، اور خاص کر رمشا سے اعجاز کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ کوئی بہت پیاری اور معصوم سی نسوانی آواز تھی، اور اعجاز کا نام لینے کا انداز اتنا بے تکلفانہ تھا جیسا کہ اس کے خیال میں سوائے اس کے اپنے کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت تو اس نے اس فون کال، اس آواز یا انداز کو لمحے بھر کے لیے بھی اہمیت نہ دی تھی۔ پھر اس طرح گھر میں ہر دوسرے تیسرے دن فون آنے لگا، ایسے وقتوں میں جب اعجاز گھر میں ہی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ فون اس کی آواز سنتے ہی بند ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے اعجاز سے سرسری سا ذکر کیا، اور دوسرے ہی دن سے وہ فون قطعی طور پر بند ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب بات ہوئی کہ اعجاز کا موبائل 24 گھنٹے آن رہنے لگا، ورنہ اس کی یہ بہت پرانی عادت تھی کہ رات کے کھانے کے بعد اگر وہ گھر میں ہو تو موبائل ہر حال میں بند کر دیتا تھا۔ اپنے تمام کاروباری معاملات اور بیرونی مسائل کو ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ دکھا دیا کرتا تھا۔ اگر کسی کو بہت ضروری مسئلہ آن پڑے تو گھر کے فون پر بات کر لیا کرے۔ یوں بھی اس کا کوئی بھی معاملہ کاروباری یا ذاتی رمشا سے چھپا ہوا نہ تھا۔ آپ نے موبائل آف نہیں کیا؟ دو ایک بار تو اس نے یوں ہی ٹوکا۔ اوہ بھول گیا ہوں، شاید تم بند کر دو۔ موبائل آج بھی آف کرنا بھول گئے؟ نہیں نہیں، بھولا نہیں ہوں، آج تو ضروری فون آنا ہے۔ بہت ضروری فون تو رات کے وقت گھر پر آ جاتے ہیں نا، لیکن اب رات کے 2-3 بجے گھنٹی بجے تو بستر میں سے اٹھ کر فون کی طرف بھاگا نہیں جاتا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں نا۔ تحویل غلط نہیں تھی، اس نے مان لینا چاہا۔ اعجاز، آپ کارڈلیس اپنے سرہانے رکھ کر بھی سو سکتے ہیں۔ کارڈلیس میں کبھی کبھی آواز صاف نہیں آتی یار، تو آپ فون ہی اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں۔ ہر دیوار میں ایک کنیکشن دیا ہوا ہے۔ وہ عاجز آ گیا۔ اتنی سہولتیں تھی کہ بہانے بھی شرمانے لگے تھے۔ مگر اس وقت تو سستی ہو رہی ہے، تار ادھر سے ادھر کرنے پڑیں گے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، لائی میں کہہ دیتی ہوں۔ اوفو چھوڑو نا رمشا، تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو، ادھر میرے پاس آ کر سو جاؤ۔ اس نے ہاتھ سے کھینچ کر رمشا کو اپنے قریب بٹھا لیا، اور اس کا پیار اتنا قوی ہوتا تھا کہ وسوسے اس سے چھو کر چلے جاتے، اس کے پاس ٹھہر بھی نہ پاتے تھے، لیکن پھر وسوسے بڑھنے لگے تھے، اتنے کہ اعجاز کا بے انتہا پیار بھی انہیں قابو میں نہ کر پاتا۔ سب سے پہلے اعجاز کی روٹین بدلی، وہ روٹین جس پر اس نے کبھی کسی حال میں سمجھوتا نہ کیا تھا۔ رات کو دیر سے گھر آنے لگا، کھانا کھائے بغیر سونے لگا۔ چھٹی والے دن کسی کمپنی، کسی دوست، کسی کاروباری سلسلے میں گھر سے باہر جانے لگا۔ اس نے سہ لیا۔ وہ خدشوں کو اپنے ذہن سے جاڑتے جاڑتے تھک جاتی، لیکن چپ رہی۔ وہ شک جیسی منحوس بیماری کو اپنے خون میں پھیلنے سے روکنے کے لیے بے شمار جتن کرتی۔ تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتہ، اگر میں دوسری شادی کر لوں تو تمہیں ہوا بھی نہ لگے۔ مرد نہ چاہے تو عورت کو اس کے کیے کرائے کی کبھی خبر نہ ہو سکے۔ آج سے 8-10 سال پہلے وہ دونوں اس قسم کے مذاق کیا کرتے تھے۔ ارے جاؤ جاؤ، تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو۔ دوسری شادی کر کے مردوں کے سین نکل آتے ہیں کہ عورت کو فوراً پتہ چل جائے۔ دیکھیں، زیادہ دعوے نہ کریں۔ بھلے مرد کی بے ایمانی اور دھوکے بازی پر قدرت بھی پردے ڈالتی ہے، لیکن اسی قدرت نے عورت کو ایسی حس عطا کی ہے کہ بے ایمانی کی بو کو سونگھ کر بالآخر چوری پکڑ ہی لیتی ہے۔ یہ صرف آج سے چند دن پہلے ہی کی بات ہے کہ وہ یہ ساری خطرناک باتیں اپنے بستر پر سیدھی لیٹی چھت کو تکتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس دن اعجاز نے شام میں فون کر کے کہا تھا، آج رات کو دیر سے آؤں گا، ہماری ضروری میٹنگ ہے، جاپان سے کوئی ٹیم آئی ہے، اس لیے ہوٹل میں ڈنر بھی ہے۔ وہ بس فون بند کر دینا چاہتا تھا۔ کون سے ہوٹل میں جائیں گے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ارے کیا خبر مجھے، پی سی یا میریٹ یا کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں گے، اس نے چڑھ کر تقریباً جھڑک کر جواب دیا تھا۔ روٹین، انداز، مشغلے، سب کچھ تو بدل گیا، مگر اب تو آپ کا مجھ سے بات کرنے کا لہجہ بھی بدل گیا ہے اعجاز۔ اس نے اس کی بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ بس وہ آخری دن تھا جب شک نے اس کے ذہن و دل میں پکا گھر کر لیا۔ وہ پاگل سی اٹھی، اس نے فون اٹھایا، ڈائریکٹری لی اور پی سی، میریٹ، شیرٹن، ہواری ٹاورز اور شہر کے سارے 5 اسٹار ہوٹلز کے فون نمبر ملا ڈالے۔ کہیں اعجاز کی کمپنی، جاپان کی ٹیم، میٹنگ، ڈنر کوئی اطلاع نہ ملی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ایک اور نمبر ڈائل کرنا چاہا، لیکن پھر فون رکھ دیا۔ اگلے لمحے وہ اٹھی، برش سے بال درست کیے، دوپٹہ ٹھیک طرح اوڑھا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گئی۔ چوکیدار کو گیٹ اچھی طرح بند کرنے کی ہدایت کی اور گاڑی نکال کر سڑک پر آ گئی، اور اس سیدھی سڑک پر گاڑی دوڑاتے اسے قطعی خبر نہ تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اعجاز بہت محتاط اور باہوش شخص تھا، ہر عمل سے پہلے اس کے 10,000 پہلوؤں پر غور کر کے انتہائی احتیاط کی راہ چننے والا۔ اگر اس نے رمشا سے کوئی بات چھپانی تھی تو اس نے یقیناً ہر طرح کی رازداری برتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس وقت کسی دوسرے کو بھی خبر نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ 16 سال سے اس کا رفیق، اس کا ہمدرد، غمگسار شوہر، کیا وہ اسے اس بھرے شہر میں کھوج نکالے گی؟
سگنل پر گاڑی رکی تو اس نے اسٹیئرنگ پر نظریں جما کر لمحے بھر کے لیے ذہن پر زور دیا اور ایک شخص کا نام اس کے ذہن میں آیا، عدیل۔ وہ سیدھی عطیہ باجی کے گھر چلی آئی۔ عدیل آج کل کراچی ہی میں تھا۔ کسی اچھی جاب کے لیے وہ اسی شہر میں کوشش کر رہا تھا۔ عطیہ باجی اتفاق سے گھر پر نہ تھیں۔ اچھا تھا، ورنہ وہ اتنی متفکر ہوتی کہ رمشا انہیں ٹال ہی نہ سکتی۔ عدیل، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت تمہارے اعجاز انکل کہاں ہوں گے؟ اس نے اتنا ڈائریکٹ سوال کیا کہ ایک پل کو تو عدیل گڑبڑا ہی گیا۔ رمشا چچی، میں مجھے کیا خبر ہو سکتی ہے؟ تم بہت حاضر جواب اور ذہین انسان ہو نا، پھر میرے ایک چھوٹے سے سوال پر گڑبڑا کیوں گئے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں چچی، لیکن آپ نے اتنی اچانک پوچھا کہ میں پریشان سا ہو گیا۔ انکل سے میری پرسوں ملاقات ہوئی تھی، پھر تو ملے ہی نہیں۔ آج تو موبائل بھی ان کا آف مل رہا ہے۔ سیٹرڈے نائٹ ہے تو میں نے سوچا تھا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ان کے آف موبائل کا مطلب تو سب کو پتہ ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب۔ رمشا کے ذہن و دل میں ایک کرنٹ سا پھیل گیا۔ وہ ایسا کہاں مصروف ہے؟ مسئلہ کیا ہے رمشا چچی، آپ مجھے بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ تمہارے انکل جھوٹ بول کر اب گھر سے باہر رہنے لگے ہیں۔ یا تو انسان سدا کا جھوٹا ہو یا کبھی جھوٹ نہ بولے۔ عدیل خاموش سا ہو گیا، پھر بولا، لیکن آپ میرے پاس کیوں آئیں؟ میرا خیال ہے کہ تم ان کے گہرے رازدار دوست ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس وقت وہ کہاں ہیں اس کی مجھے قطعی خبر نہیں۔ اندازہ تو لگا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہوں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات مجھے بالکل نہیں بتائی۔ اچھا، آج کل وہ تم سے کس موضوع پر بات کرتے ہیں؟ عالیہ حسن کے موضوع پر، لیکن وہ لڑکی تو ان کے لیے صرف ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کو بھی پچھلے ایک مہینے سے تو وہ بھولے ہوئے ہی ہیں۔ رمشا کی پریشانی اور جذباتی کشمکش نے عدیل کو ایک منٹ بھی جھوٹ نہ بولنے دیا۔ پھر اس نے عدیل سے زیادہ باتیں نہیں کی، اس کے بہت کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے رکی بھی نہیں، نہ ہی عطیہ باجی کا انتظار کیا۔ اس کے ذہن میں جو شک تھا اس کی کڑی سے مل گئی تھی، اس لیے وہ اسی وقت عالیہ حسن کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی پچھلے سال ہی تو جب اعجاز کے تایا جاد بھائی کا انتقال ہوا تھا، وہ دونوں میاں بیوی تعزیت کے لیے عالیہ حسن کے گھر گئے تھے۔ اس وقت وہ اپنے شوہر کے غم میں نڈال تھی، اپنے آنے والے بچے کا بوجھ اٹھائے بے حال۔ شاید 3 بار وہ اعجاز کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، اور وہ ہر بار پہلے سے زیادہ بدحال، بیمار اور مجبور ملی تھی۔ بہت دنوں تک وہ دونوں میاں بیوی اس کی بے بسی اور اس کے شوہر کی بے وقت موت پر کٹتے رہے اور اسی موضوع پر بات کرتے رہے تھے۔ اعجاز کے تایا جاد بھائی حسن فہیم امریکہ میں امیگریشن قوانین کی سختی کی لپیٹ میں آیا تھا۔ اسے بہت مختصر سے نوٹس پر اپنی بیوی اور بچی کو لے کر پاکستان آنا پڑا تھا۔ یہاں آیا تو کوئی خاص اثاثہ بھی ساتھ نہ تھا، بس جاتے وقت ایک فلیٹ کراچی کے ایک معیاری علاقے میں چھوڑ گئے تھے۔ وہی کام آیا، لیکن نئے سرے سے نوکری ڈھونڈنا، کسی کی سرپرستی نہ ہونا اور پچھلا ریکارڈ خراب ہونا، بہت سی بد نصیبیاں ساتھ مل گئی تھیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس نے عالیہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ عالیہ کے والدین اس شادی پر ہرگز راضی نہ تھے، کیونکہ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی کا دستور ہی نہ تھا۔ خاص کر لڑکیوں کا تو رشتہ برادری سے باہر دینا موت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن عالیہ حسن فہیم کی محبت میں بہت ہردرم اور ضدی نکلی۔ اس نے اپنی ہردرمی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ خودکشی کی دھمکی دے ڈالی، اور اس دن اس کے والد نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کا بڑا بھائی اسے حسن فہیم کے پاس چھوڑ آیا، اس کے نکاح تک ان کا ساتھ دیا، اور پھر بہن کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ مخالفت حسن کے والدین نے بھی کی، لیکن عالیہ کے والدین کا رویہ اور پھر عالیہ کا انتہائی قدم دیکھ کر اور باغی ہو گئے۔ بھلا ایسی لڑکی جس نے ایک آدمی کی خاطر اپنے جنم دینے والے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وہ تمہارا کب تک ساتھ دے گی؟ اور ایسی لڑکی کو ہم کبھی اپنی بہو نہ مانیں گے۔ اعجاز کے تایا بہت برہم ہوئے، بیٹے کو ہر طرح باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جب عالیہ سے ساتھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا تو کیسے پلٹ سکتا تھا؟ شادی کے بعد اس نے اپنے یونیورسٹی کے دوستوں اور ایک بہنوئی، جن کے تینوں بھائی امریکہ میں تھے، ان کی مدد سے امریکہ جانے کا انتظام کر لیا، اور شادی کے 1 سال کے اندر ہی عالیہ کو لے کر امریکہ چلا گیا۔ اس کے والدین اس سے ملے ضرور، لیکن ناراض ہی رہے، اور عالیہ کو قبول کرنا تو گوارا ہی نہ کیا۔ مگر عالیہ کے والدین تو 7 سمندر پار جاتی ہوئی بیٹی سے ملے بھی نہیں۔ جب ایک بار کہہ دیا کہ ہمارے لیے مر گئی ہے تو زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں پاکستان سے ہر ناطہ توڑ کر بہت مایوس ہو کر چلے گئے تھے، لیکن 6 سال میں ہی اس طرح اپنی واپسی کی ان کو خبر ہی نہ تھی۔ لوگوں کی آزمائشیں مار ہی ڈالتی ہیں۔ وہ دونوں دنیا سے لڑ کر ایک ہوئے تھے، لیکن قدرت سے نہ لڑ سکے۔ کچھ دنوں سے حسن کے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا۔ شروع میں اس نے زیادہ احتیاط بھی نہ کی اور علاج کی طرف بھی توجہ نہ دی، مگر آہستہ آہستہ درد بڑھنے لگا۔ اب تایا جان نے خود بہت بھاگ دوڑ کی، بیٹے کے علاج کے لیے شہر کا کوئی اچھا اسپتال نہ چھوڑا، لیکن اس کا یہ درد اتنا بڑھا کہ وہ ایک دنیا سے ہی چلا گیا۔ اس کی موت بہت دردناک تھی، اور اس سے زیادہ پیچھے رہ جانے والی عالیہ کے حالات سنگین تھے۔ 4 سال کی ایک بیٹی اس کے ساتھ تھی، اور 8 ماہ کا بچہ اس کی کوکھ میں پل رہا تھا، اور سوئم کا دن ڈھلا بھی نہیں کہ سب اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا گھر خالی کر کے چلے گئے۔ یہ بھی حسن کی خواہش اور بھرپور تاکید ہی تھی کہ اس کی آخری رسومات اس کے اپنے فلیٹ میں کی جائیں۔
اسی لیے پرسہ دینے والے اسی کے گھر آئے جا رہے تھے، ورنہ اس کے والد اپنے گھر اس کی لاش لے جاتے تو شاید موت کے سناٹے کی پہلی رات ہی اس فلیٹ میں اکیلی وہ صدمے اور دکھ سے مر جاتی۔ مر تو وہ بھی جاتی، لیکن اپنی بیٹی کی معصوم صورت اور پیدا ہونے والے بچے کی دھڑکن اس کو مرنے بھی نہ دیتی تھی۔ اس کے اپنے والدین نے اب بھگتوں کی بھرپور سزا اسے دے ڈالی تھی۔ حسن کی موت پر بھی اس کے بڑے بھائی 3 دن تک آتے رہے تھے اور چوتھے دن وہ بھی نہ آئے۔ اس نے سوچا 3 دن بھلے نہ آتے، چوتھے دن آ جاتے۔ وہ چوتھا دن بہت ہولناک تھا۔ وہ سارا دن فلیٹ کے دروازے سے پر امید نظریں لگائے گھڑیاں گنتی رہی۔ شاید کوئی آئے گا، شاید کسی کو اس کی بے بسی، اکیلے پن اور دکھ کا احساس رلائے گا، لیکن کسی کو خیال نہ آیا۔ شاید ان کا احساس کم تھا اور اس کا جرم بڑا، اتنا بڑا جرم، بالغ ہوتے ہوئے اپنی پسند کی شادی کرنے کی ایسی کڑی سزا۔ قدرت کو بھی اس کی کوئی ادا اتنی ناپسند ہوئی کہ اسے زمین سے اکھاڑ کر منہ کے بل مصیبتوں کے جنگل میں تنہا پھینک دیا۔ امی، بھوک لگی ہے۔ اس کی بچی اپنا یہ ریکارڈر شروع کر کے بند کرنا بھول گئی تھی، اور اسے خیال کیسے آتا کہ بھوک بھی ایک ضرورت ہے۔ اور جب 5ویں دن وہ اعجاز کے ساتھ عالیہ حسن کے گھر گئی تھی تو اس کی مجبوریوں، تنہائیوں اور تنگ دستی نے اعجاز کو کتنا متاثر کیا تھا، یہ خیال اتنے سارے دنوں میں اب شدید ہو رہا تھا۔ اس نے اس رات کھانا ڈھنگ سے نہیں کھایا، رات دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، کتنی دیر تو اٹھ کر سین میں ٹہلتا رہا، لیکن رمشا نے اتنا دھیان اس لیے نہ دیا کہ وہ خود عالیہ کے حالات پر اسی کی طرح بے چین تھی۔ ڈھنگ سے کھانا اس سے بھی نہ کھایا گیا، بہت دکھ سے اس نے بھی اس کی باتیں کی۔ یہ انسانیت ہی تھی، ہمدردی کا وہ ناتا جو اللہ نے ایک انسان کے دل میں دوسرے کے لیے رکھا ہے، اور اعجاز کے احساس کو بھی اس نے سوائے انسانی ہمدردی کے کچھ نہ سمجھا۔ پھر اعجاز ہی نے اس کا دھیان اس کی طرف سے ہٹایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے والدین اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اور تایا جان نے بھی اس کا ماہانہ خرچہ باندھ دیا ہے۔ اعجاز میں یہ بڑی خوبی تھی کہ رمشا کے دھیان کے سارے راستے اتنی مہارت سے اپنی مرضی کے رخ پر موڑ دیتا کہ خود رمشا کو احساس نہ ہوتا۔ جانے کیوں جوں جوں وہ عالیہ حسن کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کا شک پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ تیسری منزل تک سیڑھیاں چڑھ جائے یا لفٹ میں چلی جائے، اس کا رواں رواں پکار رہا تھا کہ اعجاز یہی ہے، کہیں پاس، اور وہاں جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ غصہ انسان کو اپنی انسانی سطح سے کس قدر نیچے گرا سکتا ہے۔ اس نے اپنے ہر برے احساس کو قابو کیا ہی تھا کہ سامنے لفٹ کا دروازہ کھلا۔ اعجاز اور عالیہ حسن، جانے وہ عالیہ حسن رہی بھی تھی یا نہیں، ایک ساتھ کھڑے تھے۔ عالیہ کی گود میں چند دن کی بچی تھی اور اعجاز نے اس کی بڑی بیٹی کی انگلی تھامی ہوئی تھی۔ شک مجسم سامنے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے، لیکن ان کے لفٹ سے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے لفٹ میں چڑھ گئی اور بٹن دبا دیا۔ اعجاز اتنا حیران ہوا کہ یوں غائب ہوتی رمشا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو یہی سمجھا شاید اس کا کوئی خوفناک وہم سامنے آ گیا ہے، اور رمشا اوپر تیسری منزل پر عالیہ کے گھر کی کال بیل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، اس انتظار میں کہ ابھی عالیہ نکلے گی، اس سے سلام کر کے ملے گی۔ آپ عالیہ سے ملنے آئی ہیں؟ یہ تو گھر پر نہیں ہے۔ اندر سے تو کوئی نہ آیا، پیچھے سے آواز آئی۔ ابھی تو گئی ہیں، ان کی بیٹی کو صبح سے بہت تیز بخار تھا، دوائی لینے ہی گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ شوہر؟ اس نے پوچھنا چاہا، بولنا چاہا، مگر منہ سے آواز ہی نہ نکلی، بس گردن ہلا کر پلٹ گئی۔ لفٹ میں نہ چڑھی، آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ اتنے بڑے صدمے سے رمشا گزر گئی اور اعجاز کو یہ خیال نہ آیا کہ کم سے کم دوڑ کر اس کے پیچھے تو چلا آتا، اسے دلاسا دیتا، لیکن اس نے سمجھ لیا، بلکہ فیصلہ ہی کر لیا نا کہ رمشا سے زیادہ عالیہ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلی ہر دکھ سہ سکتی ہے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر یوں ہی سہی۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں، نہ اعجاز علیم کی، نہ ایک شوہر کی، اور نہ ہی ایک بے اعتبار کمزور رشتے کی۔ انتہائی تھکن، مایوسی اور اضطراب کے باوجود وہ ذرا دیر نہ سوئی۔ رات گزر گئی مگر اس کی سوچ نہ بدلی۔ وہ رات جس کی صبح بڑی دیر میں ہوئی تھی، وہ رات کے جس کا ہر لمحہ سال کے برابر کٹا تھا، وہ رات جو سب کے لیے سویرا لائی لیکن اس کے نصیب میں اندھیرا لائی تھی۔ نہ اس کا غصہ کم ہوا، نہ فیصلہ بدلا، نہ سوچ میں کوئی ٹھہراؤ آیا۔ اس نے صرف ایک پیالی چائے اپنے لیے بنائی اور پی لی، پھر اپنی الماری کے نچلے خانے سے ایک سوٹ کیس نکالا، اپنا ضروری سامان اور چند کپڑے اس میں ڈالے، پرس، جیولری، کالج کی فائل، سب چھوٹی چھوٹی چیزیں سمیٹی، اور خود واش روم میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہ بہت خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بال بنا کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رمشا، بہت غلط قدم اٹھا رہی ہو تم، یوں گھر سے نکل کر جاؤ گی تو سارے جہان میں تماشا ہوگا۔ ہم اپنے فیصلے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر نپٹا لیتے ہیں۔ دیکھو، کسی کو سہارا دینا کوئی گناہ نہیں ہے جس کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دو۔ کاش میں تمہیں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا، اس میں سوائے نیک نیتی کے اور کوئی جذبہ شامل نہیں تھا، مگر پھر بھی میں تم سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ خدا کی قسم، اتنے دنوں صرف اس لیے یہ بات تم سے چھپائی کہ تمہاری ناراضی سے ڈرتا تھا۔ تمہاری ناراضی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی اذیت ہے۔ آج سے میں نے تمہیں قطعی ایک غیر اور اجنبی شخص مان لیا ہے۔ تمہارے کسی عمل، کسی جذبے یا کسی سوچ سے اب مجھے سروکار نہیں ہے۔ اچھا رکو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تم جہاں جانا چاہو۔ یہ اچھا ہے کہ تم اپنے ماں باپ یا جس سے چاہے مشورہ کر لو، لیکن اگر تماشا نہ بناؤ تو یہ تمہارا احسان ہوگا ہم دونوں کی زندگیوں پر اور اس گھر پر۔ عالیہ تمہاری زندگی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی، وہ تھوڑے ہی دنوں میں لاہور شفٹ ہو جائے گی اور یہاں کسی کو اس شادی کی خبر بھی نہ ہوگی۔ میں تمہاری حیثیت اور تمہارے نام میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔
اجاز، تمہارے لہجے میں اتنا ٹھہراؤ اور انداز میں اتنی نرمی اس لیے ہے کہ قیامت تم نے نہ سہی ہے نہ دیکھی ہے، لیکن اس آگ کی تمہیں کیا خبر؟ وہ چلی گئی اور اتنا گہرا طنز اس پر صرف اس لیے کر گئی کہ اپنی بے چینی اور اضطراب کو وہ ظاہر نہ کر سکا تھا۔ تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے رمشا۔ وہ صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا عجب حادثہ ہوا تھا اس کے ساتھ۔ رمشا اس کی زندگی میں یوں شامل رہی تھی جیسے اس کے اپنے وجود کا حصہ ہو، اور اپنا وجود ہی کٹ کر الگ ہو جائے تو اذیت کی انتہا سے بندہ مر ہی جائے۔ دیانتداری، انتہا کی محبت، اپنا ہی وجود مانتے ہوئے رمشا کے بغیر مر جانے کا دعویٰ، یہ سب جذبے اپنی جگہ، لیکن وہ کھلا دھوکہ جو تم نے رمشا کو دیا، وہ کبھی اس بات کو اس طرح قبول نہ کرے گی۔ ہاں، شاید اگر تم اس کو اعتماد میں لے لیتے تو صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی۔ وہ سر تھامے یوں ہی الجھتا رہا۔ رمشا کے غصے کی آگ کو وہ کیوں کر ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ کیا صرف ہمدردی کے جذبے میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ عالیہ سے شادی ہی رچا لی؟ وہ اس دن آفس سے اٹھ کر اکیلے ہی عالیہ سے ملنے گیا تھا۔ یقیناً یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ اسے رمشا کو ساتھ لے کر عالیہ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کا اکیلا پن، جدائی کا دکھ، بچیوں کے ساتھ کی مجبوریاں اور پھر اندیکھے خوف۔ میں بچپن ہی سے اپنی پھوپھی ذات بھائی سے منسوب تھی، اور مجھے اب پتہ چلا کہ اس نے اب تک شادی نہیں کی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اپنے والدین کے پاس واپس جانے کے لیے ان کی کیا شرط ہوگی۔ اس کے دھیمے اور نرم انداز میں بہت پوچھنے پر عالیہ نے اپنی مشکل بتائی۔ میرا پھوپھی ذات بھائی انتہائی نامعقول شخص ہے جس سے کوئی شادی کرنا قطعی پسند نہ کرے۔ اس نے نہ پوچھا کہ ایسی کیا نامعقولیت ہے اس شخص میں، بس اس کے دکھوں پر کوٹتا رہا۔ اور میں تو حسن کے بعد شادی کے تصور کو موت سمجھتی ہوں، لیکن وہ میرے اپنے سگے ماں باپ ہوتے ہوئے میری الجھن اور مشکل سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ آپ تھوڑے دن صبر کریں، میں آپ کے بارے میں تایا جان سے ضرور بات کروں گا۔ وقت لگے گا مگر مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائیں گے، مان جائیں گے۔ وہ پر امید سی ہو گئی تھی۔ کچھ جذبے عجب طرح کی رفاقت کے دروازے کھولنے لگتے ہیں۔ ایک دن عالیہ کا فون آیا تھا۔ میں بہت مصیبت میں ہوں، اور وہ دوڑا ہوا آیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے عالیہ؟ اس نے وحشت سے پوچھا۔ عالیہ نے خود بے رنگے کپڑے پہنے تھے، لیکن اس پر سرخ بڑا سا دوپٹہ یقیناً زبردستی سے اڑایا گیا تھا۔ اعجاز، آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، ابا جان زبردستی میری شادی اس شخص سے کر رہے ہیں، اور اماں اپنی بیماری اور بڑھاپے کے واسطے دے کر مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ تم نہ درمیان میں پڑنا بیٹا، اس کے باپ پر آج خون سوار ہے۔ عالیہ کی ماں اسے پہچانتی تھی، بلکہ سب گھر والے ہی جانتے تھے، لیکن وہ مجبور ہے، اس لیے آپ لوگ اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ یہ قطعی انصاف تو نہیں ہے آنٹی۔ وہ خود الجھ رہا تھا کہ صورتحال کو کیسے قابو کرے۔ بے وجہ ایک شریف آدمی کو درمیان میں نہ لاؤ۔ تم اپنے والد اور بھائی کو جانتی ہو۔ اماں، آپ ہی کچھ آسرا دے دے تو میں کسی کو بھی کیوں درمیان میں لاؤں؟ مگر آپ نے تو میرے دکھ پر آنکھیں ہی بند کر لی ہیں، پھر میں کیا کروں؟ اگر میری بیماری کا تجھے ذرا برابر احساس ہے تو کوئی الٹی سیدھی بات کسی کے آگے نہ کہنا۔ اس کی ماں ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ بے بسی سے اعجاز کی طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی، میں ایک منٹ عالیہ سے بات کر لوں؟ اس نے عالیہ کو اشارہ کیا۔ اس شخص میں کیا برائی ہے عالیہ؟ زندگی گزارنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تو تمہیں پڑے گی۔ تمہاری دو کمسن بچیاں ہیں، اور رشتہ داروں اور عزیزوں میں کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں۔ اس نے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ مجھے سہارا نہیں دے سکتے، میری مدد نہیں کر سکتے تو چلے جائیے۔ میرے معاملات میں دخل اندازی بھی نہ کریں۔ میں کچھ بھی کر لوں گی، مگر اس شخص سے شادی نہ کروں گی۔ آپ دیکھتے نہیں اتنے سال ہو گئے، خاندان کا کوئی شخص اسے جانتے بوجھتے اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، اور میرے والد کو اس میں کوئی برائی اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ ان کی بہن کا بیٹا ہے۔ ارے اگر میرا بیٹا خراب ہے تو کون سی پارسا ہے؟ پہلے ایک غیر آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، وہ بیچارہ تمہاری رسوائی کا روگ لے کر مر گیا، تو اب دوسرے کو پھانس رہی ہے۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اپنی جولی کا چھید نہیں دکھتا اور دوسروں کے پکے ادھیڑے جا رہے ہیں۔ میرا بیٹا تو صرف عاشق مزاج ہے، دل لگی کرتا ہے، تیری طرح کسی کو پھانستا نہیں، نہ لڑکیاں بھگا کر لاتا ہے۔ یہ اس کی پھوپھی تھی، جن کو اعجاز کے کمرے میں زبردستی چلے جانے کی اطلاع ملی تو دوڑی آئی تھی۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں، ایک شریف عورت پر یوں الزام تراشی اچھی بات نہیں، آخر وہ آپ کی بھتیجی ہے۔ اعجاز سے رہا نہ گیا۔ دیکھو میاں، تم اس کے کوئی رشتہ دار یا کچھ لگتے ہوگے، لیکن ہمارے درمیان میں نہ بولو۔ جی ہاں، میں ان کا رشتہ دار ہوں، اسی ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال کروں اور انہیں مصیبتوں سے بچاؤں۔ چلو جی بھابھی، تمہاری بیٹی نے تو ایک بار پھر مصیبتوں سے بچانے والے کا انتظام کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، تمہاری بیماری اور بھائی کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو یہاں بارات لے کر نہ آتے، مگر اب ایسا کچھ ممکن نہیں۔ چلو جی، بارات سمیٹو، یہاں کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ ان کو تو ایسا تاؤ چڑھا کہ منٹوں میں سب کو جمع کر لیا۔ پھر عالیہ کے والد نے ان کے بہت ہاتھ پیر جوڑے، اس کے ماں باپ، بھائیوں، سب نے کہا، مگر اب وہ نہ مانی۔ کمبخت، آج میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس کے والد آپے سے باہر ہو گئے۔ آپ نے عجب تماشا بنا لیا ہے جناب، اپنا اور اپنی بیٹی کی زندگی کا۔ وہ ایک باشعور، بالغ اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس طرح اس کے ساتھ زیادتی کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اعجاز کو بھی غصہ آ گیا۔ بیٹی ہے ہماری، ہم پرواہ نہ کریں اس کی، عالیہ کی والدہ نے کہا۔ بیٹی ہے تو سہارا دیجیے، پیار محبت اور اعتبار دیجیے، دھکا دے کر ایک گندی نالی میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ اس نے بھی صاف صاف جو دل میں آیا کہہ دیا۔ اعجاز صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مگر آپ کو اس طرح ہمارے معاملات پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ہماری بہن بیٹی تو ہے،
مگر آپ اس کے سرپرست کسی ناطے سے نہیں بن سکتے۔ اس کا شوہر جو کہ مر ہی گیا ہے، اس کے دور کے رشتہ دار ہی ہیں نا۔ اب عالیہ کا بھائی بحث کرنے لگا تھا۔ اس کے والد تو غصے میں اس قدر بے حال ہو رہے تھے کہ ان کے چھوٹے بیٹے زبردستی نے کمرے سے باہر لے گئے۔ آپ کے خیال میں ایک غیر ہی ہوں اور غیر ہو کر عالیہ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، تو آپ تو اپنے ہیں نا اس کے بھائی۔ آپ کو اپنی چھوٹی بہن کی الجھن، اس کی مجبوری اور اس کا دکھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک تو تقدیر نے اس بیچاری پر اتنا بڑا ستم کیا، پھر آپ لوگ اپنے ہو کر یوں ظالم بن رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، بہن بیٹیاں کوئی گائے بکری نہیں ہوتی جسے آپ جب جہاں جس کھونٹے سے چاہیں باندھ دیں، نہ ہی شطرنج کا کوئی مہرہ کہ جس پر آپ ہر وقت اپنی مرضی کی چال چلیں۔ کون سی جہالت کے زمانے کی روایتیں دہرا رہے ہیں آپ؟ اس نے سختی سے مگر بہت اعتماد سے اپنی بات سمجھائی۔ آپ کی تمام باتیں میں مان لیتا ہوں، لیکن یہی باتیں میں اپنی برادری سے نہیں منوا سکتا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ اپنے قول و فعل میں اتنے آزاد ہیں۔ لیکن آپ ہی کے گھرانے کا ایک اور فرد حسن بھی تھا، جو ایک وسیع الذہن خاندان کا ہونے کے باوجود اپنے گھرانے کی حمایت اپنے فیصلے کے لیے حاصل نہ کر سکا۔ لیکن خود اس نے اپنے تئیں جو کچھ کہا کر دکھایا۔ تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر سکتے ہیں، آپ آسرا دے سکتے ہیں عالیہ کو، شادی کریں گے اس سے؟ وہ یکدم چپ، بالکل جامد ہو گیا۔ صاحب باتیں تو سب کر لیتے ہیں، نبھانا مشکل ہے۔ آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہے، آپ ایک خوشگوار گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی اپنے خاندان میں بڑی عزت ہے، بھلا کیوں کر آپ ایک طوفان کو اپنے سر لے سکتے ہیں؟ وہ جیسے کسی امتحان گاہ میں بیٹھا تھا۔ اعجاز بھائی، ہم بھی اپنی برادری میں عزت والے کہلاتے ہیں، ہم بھی اپنے خاندان میں بڑا مقام رکھتے تھے، لیکن اس لڑکی کی حرکت کی وجہ سے ہم نے یہ رتبہ، نام، مقام کھو دیا۔ اس لڑکی نے صدیوں سے چلتے ایک اصول کو توڑا۔ ہمارے ہاں برادری میں ہی شادیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں کیا لڑکے بھی چپ چاپ سر جھکا دیتے ہیں۔ پھر اب آپ بتائیں، پلٹ کر اس لڑکی کے لیے ہمارے گھر یا برادری میں کیا مقام رہ جائے گا؟ برادری میں اسے اپنی پھوپھی زاد بھائی سے بہتر کوئی رشتہ نہ مل سکے گا، اور برادری سے باہر صرف ایک آپ ہیں اس کے ہمدرد اور خیرخواہ۔ عورتیں تنہا بھی زندگی گزار لیتی ہیں، میری 2 چھوٹی بچیاں ہیں، میں ان کے لیے محنت مشقت کر کے اور اپنے شوہر کی یاد کے آسرے میں زندگی کے دن کاٹ لوں گی۔ عالیہ نے کہا، تم نہیں گزار سکتی تنہا زندگی، تم دونوں طرف کے خاندانوں سے کٹ کر رہ گئی ہو۔ آپ تو بڑی الجھن میں پڑ گئے اعجاز صاحب۔ الجھن کہنا آسان ہے، الجھن سلجھانا مشکل ہے۔ چھوڑیں بھائی، آپ لوگ سب خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ جائیں اعجاز صاحب، اتنی زیادہ فکر میں نہ پڑیں، اس جہاں میں ہر بندے کا اللہ ہے نا، سب کے لیے راستے نکالنے والا ہے۔ انتہائی گہری سوچ میں پڑے اعجاز سے اب اس کے بھائی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ٹھیک کہتے ہیں آپ، جائیے آپ قاضی صاحب اور گواہوں کا انتظام کریں، میں عالیہ سے نکاح کروں گا اور یہ نیک کام آج اور اب بھی ہو جائے، ٹل گیا تو شاید پھر کبھی نہ ہو سکے۔ بس یہ کہانی تھی، اتنا قصہ ہوا جسے وہ روز دہراتا، روز اپنے اندر وہ ہمت اور حوصلہ مجتمع کرنے کی کوشش کرتا کہ قصہ جوں کا توں رمشا کو سنا سکے، اسے بتا سکے کہ یہ سب کچھ بہت اچانک، بہت مشکل میں ہو گیا۔ یاد کرو اعجاز، وہ دن جب تم عالیہ کی الجھنوں میں سارا دن کھوئے رہتے تھے، ان کے حل تلاش کرتے رہتے تھے، وہ کہاں رہے گی، کیسے کھائے گی، اس کی بچیوں کا مستقبل وغیرہ، تو کیا تمہارے ذہن میں کبھی یہ حل نہ آیا تھا کہ تم خود اس سے شادی کر لو؟ آیا تھا، کئی بار آیا تھا یہ، اور بات کہ تم نے اس حل کو اپنے سے بھی چھپا لیا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے بے حال ہو گیا، اسے رمشا کے پیچھے جانا چاہیے؟ نہیں، رمشا کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اسے بھی آزادی سے کچھ کرنے اور سوچنے کا موقع ملنا چاہیے۔ مگر وہ خود کیا کرے، اس کے لیے تو ایک رات سے ایک دن صدی کے برابر ہو گیا تھا۔ دفتر سے کئی بار فون آ چکا تھا، موبائل پر عالیہ کا 2 بار فون آیا، لیکن اس نے بات نہیں کی۔ موبائل آف کرنے کا خیال اس لیے نہ آیا کہ شاید رمشا بات کرنا چاہے، کچھ کہنا چاہے۔ اس کے دھیان کی ہر سانس اسی کی آواز میں پڑی ہوئی تھی، سوری عالیہ، لیکن تمہاری خاطر رمشا کو گنوانا منظور نہیں کر سکتا۔ وہ 20 باتیں آپ ہی سوچ کر آپ ہی ٹالتا گیا، پھر بیزار ہو کر گھر سے باہر نکل گیا، اور وہ صرف ایک ہی شخص کے پاس جا کر ٹھہرا، عدیل۔ دوستی، محبت، رشتہ داری، آپ نے کسی کو قابل اعتبار نہ جانا، کسی کو تو بتا دیتے، کسی سے تو پوچھ لیتے، مجھ سے نہ صحیح میرے باپ سے صحیح مشورہ مانگ لیتے، مگر آپ نے تو نہ کسی کو اہمیت دی، اور نتیجہ یہ نکلا ہے اب آپ خود بے اعتبار ہو گئے ہیں۔ تمہیں میرے اس عمل پر غصہ آیا ہے یا میرے نہ بتانے پر؟ وہ اپنے اس چھوٹے سے دوست، جسے اپنے دل میں اس نے خود بہت بڑی جگہ پر بٹھایا تھا، کو نہ منا سکتا تھا، سارے خاندان کے سامنے کس طرح جواب دہ ہو سکے گا؟ عدیل، یہ سب کچھ اتنی اچانک، اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ سوری چچا، آپ بالکل ایک چھوٹے عام سے چور جیسی دلیل دے رہے ہیں۔ کم سے کم میں تو نہ مانوں گا کہ ایک بات جس کو اس طرح آپ نے سوچا نہ تھا، وہ ہو گئی۔ عدیل بالکل ہی بیزار اور اس کے عمل پر سخت خفا تھا۔ دراصل اس کا یہ فعل اتنا اچانک اور شدید تھا کہ جس نے سنا زبردست صدمے میں مبتلا ہو گیا۔ افسوس، صدمہ، حیرت، خبر تھی کہ ہولناک دھماکہ سب چاہنے والوں کا دل ہلا کر رکھ گئی۔ بے یقینی اور بے چینی سارے خاندان میں بری طرح پھیل گئی۔ اعجاز نے دوسری شادی کی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک طرح معلوم کرو، تم نے یقیناً کچھ غلط سنا ہے۔ بڑی بھابھی تو یقین کرنے پر ہی راضی نہ ہوئیں۔
حسن کی سابقہ بیوی عالیہ سے، اعجاز کس در پر جا کر تم نے اپنی خاندانی وقار کو پٹخ دیا؟ بڑے بھائی جان تو غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے، اور رمشا اپنے میکے میں یوں گئی تھی تو وہاں سب کو عجیب چپ اور حیرت نے گھیر لیا۔ کچھ نہیں امی، چند دنوں کے لیے آپ کے پاس رہنے آئی ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بیٹی، ہم تو تمہاری صورت کو ترس جاتے ہیں، لیکن آج تمہارے آنے میں کوئی جوش نہیں دکھ رہا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں اور چہرے پر ایسی تھکن اور مایوسی کیوں ہے؟ بس امی، تھک گئی ہوں، کالج کی جاب بہت سخت ہے، وہ نڈال سی ہو کر بولی۔ ماں کی نظروں سے بیٹیوں کے دکھ سکھ چھپ ہی نہیں سکتے، مگر رمشا ابھی کسی کو کچھ بتانا نہ چاہ رہی تھی۔ امی، میں اوپر کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں؟ امی نے روکنا تو تھا نہیں، وہ اوپر کمرے کی طرف بڑے اطمینان سے جانے لگی۔ امی جان اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ شام تک امی جان کوئی 25 بار یہ جملہ دہرا چکی تھیں، بیٹی خیریت تو ہے نا؟ حد ہو گئی، اس سے بہتر تھا وہ کالج کے ہاسٹل میں رہ جاتی، منہ چھپا کر بیٹھ تو سکتی تھی، ہر 5 منٹ کے بعد خیریت ہے کا باجا تو نہ بجانا پڑتا، لیکن کیا وہاں کوئی جستجو نہ کرتا، کوئی نہ کرتا؟ شاید 20 لوگ اس کی ٹو میں پڑ جاتے۔ مسز اعجاز سلیم ہاسٹل میں ٹھہرنے کے لیے آئی ہیں؟ کیوں، کیا ہوا، کیسے؟ ہر کوئی کھوج لگانے میں مصروف ہوتا۔ وہ چڑ گئی، اتنا کہ دوسرے ہی دن اس نے اپنی چیزیں سمیٹنی شروع کر دیں اور کہا، امی میں گھر جاؤں گی۔ ان کے چہرے پر تو رونق دوڑ گئی، ان کا اندازہ یہی تھا کہ میاں بیوی میں کوئی زبردست جھگڑا ہو گیا ہے، کہ رمشا غصے میں ناراض ہو کر ماں کے گھر چلی آئی ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ زیادہ پریشان اور افسردہ تھیں۔ تم بتانا نہیں چاہ رہی تو میں زبردستی کیا کہوں، لیکن اگر کوئی میاں بیوی کے آپس کی ناراضی ہے تو اچھا ہی ہے کہ تم اسے دوسرے گھر تک نہ پھیلاؤ۔ وہ سر جھکا کر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ راستے میں اس کے موبائل کی گھنٹی پھر بجی تھی، اور یہ گھنٹی کل سے مسلسل ہر 1 گھنٹے کے بعد بج رہی تھی۔ اس نے جواب ایک بار بھی نہ دیا تھا، اور اعجاز کی طرف سے موبائل پر بھیجے گئے پیغامات کی ایک لمبی فہرست تھی جو اسے بار بار مل رہے تھے۔ لیکن اپنے گھر کے سامنے اتر کر چوکیدار کے ہاتھ میں اپنا سامان دے کر اس نے سوچا، اب وہ اپنا مقدمہ یہیں بیٹھ کر لڑے گی۔ آپ آ گئیں بیگم صاحبہ، بہت اچھا کیا۔ گھر بالکل اکیلا اور خالی سا ہو رہا تھا، چوکیدار نے کہا تو اس نے صرف سر ہلا کر اندر قدم رکھ دیے۔ میں صاحب کو بلاتا ہوں۔ وہ دوڑنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ خود آ جائیں گے۔ وہ عورتیں جو شوہر کے گھر اور شادی شدہ زندگی کو آخری پناہ گاہ اور آخری چوائس مان لیتی ہیں، ان کے لیے سچ مچ دنیا میں کوئی دوسری جائے پناہ رہتی ہی نہیں۔ اور دروازے تو سارے کھلے تھے، کتنے گھر تھے جو اسے ابھی روک لیتے، اور وہ چاہتی تو ساری عمر کے لیے ٹھہرا لیتے، لیکن اسے کوئی متبادل خود ہی سجائی نہ دے رہا تھا، اور یہ سب شاید اسے قبول ہی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر چپ چاپ صوفے سے سر ٹکائے بیٹھ گئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، اور آنسو کتنی روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں۔ کیا وہی اس کا انجام تھا کہ عورت ہی ہے، رو دھو کر چپ ہو جائے گی؟ اعجاز کو اس کی آمد کی فوراً اطلاع مل گئی تھی، جب ہی وہ دوڑا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ او رمشا، تم آ گئی، مجھے پتا تھا، مجھے خبر تھی کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر میری زندگی سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتی۔ دیکھا وہی اس کے شوہر کا متکبرانہ لہجہ، اس کی ہی جیت، اور وہ اس کی پہلی بیوی، ایک مات کھایا ہوا پیادہ جسے اس کی چال پر زندگی بھر چلنا تھا۔ کتنا روئی تھی، کتنا اترائی تھی، کتنا اکڑی تھی کہ ہرگز اس انجام کو قبول نہ کروں گی، لیکن اس انجام پر آ کر رک گئی ہو نا؟ رمشا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں یقین دلاتا ہوں، عالیہ کبھی ہمارے درمیان ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ تم جیسی قسم چاہے لے لو، میں کبھی تمہارے سامنے اسے ترجیح نہیں دوں گا، میرا اعتبار کرو، میں کبھی… وہ اتنے جوش میں بول رہا تھا کہ روانی سے بہتے رمشا کے آنسو اسے دکھے ہی نہ تھے۔ بس کرو اعجاز، چپ ہو جاؤ، مجھے تمہارے اعتبار اور تمہاری کسی یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو صرف گزارا کرنا ہے، اسی طرح جیسے میں کسی وومن ہاسٹل میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار دوں، یا کوئی کرائے کا مکان لے کر اس میں رہنے لگوں۔ اوف، کیسا دردناک مذاق کیا ہے تم نے میرے ساتھ، سر اٹھا کر جینے کا فخر اور چین سے زندگی بسر کرنے کا اختیار چھین لیا ہے مجھ سے۔ وہ واقعی نڈال ہو کر رہ گئی تھی، 2 دن میں اس کے چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی چمک ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اعجاز کو اب آہستہ آہستہ لیکن بہت اچھی طرح اس کی کیفیت سمجھ میں آ رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے رمشا کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے سکھ اور ہر دکھ کسی کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور کیسی عجیب بات تھی کہ اپنی زندگی کے اس انتہائی اذیتناک دکھ کو بھی وہ صرف اعجاز کے سامنے ہی بیان کر پائی تھی۔ ایسا تو ہو سکتا ہے نا رمشا کہ میں عالیہ کو چھوڑ دوں؟ او خدا، او خدا، مجھے برباد کر کے تمہارا جی نہیں بھرا، اب اسے بھی برباد کرنے کی سوچنے لگے۔ تم مرد عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، صرف اس لیے کہ چند اہم معاملات کا اختیار تم لوگوں کے ہاتھ میں سونپ دیا گیا ہے۔ جب جی چاہا سہارا دیا، جب جی نہ رہا اسے پھر اسی سمندر میں دھکا دینے لگے جس میں سے ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا۔ اس کا سانس روکنے لگا، وہ الجھتے الجھتے عجیب تھکن کا شکار ہونے لگی، وہ اپنی طبیعت پر قابو بھی نہ رکھ سکی۔ اگلی صبح وہ اپنے ہوش و حواس گنوا کر بے سود بستر میں پڑی تھی، اور اس کا سارا جسم شدید بخار میں تپ رہا تھا۔ اعجاز بری طرح گھبرا گیا، ڈاکٹر کو بلایا، عطیہ باجی کو فون کیا، دل کو بھی پیغام دیا، اور تھوڑی دیر میں سارا خاندان ہی اس کے گرد جمع ہو گیا۔ کسی شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، میں نے انجیکشن
انجیکشن دیا ہے، باقی دوائیں فوراً منگوا کر ان کے ہوش میں آتے ہی کھلانی ہوں گی، اور آدھے گھنٹے تک ہوش میں نہ آئیں تو ڈرپ لگانی پڑے گی۔ ڈاکٹر نے تشویر میں مبتلا کر دیا۔ پھر اعجاز کے ذہن پر بوجھ بھی بڑا تھا۔ وہ خود بہت تھکا ہوا، اپسیٹ اور بیمار دکھائی دینے لگا۔ اب کیا سوچا ہے تم نے؟ دونوں میاں بیوی ساتھ رہو گے یا مزید تماشے اور جگ ہنسائی کا اہتمام کر رکھا ہے؟ بڑے بھائی جان تو غصے میں تھے ہی بہت۔ اگلے دن بہاولپور سے آئے تو رمشا کی خیریت معلوم کرنے کے بعد سیدھا سوال یہی کیا، پلیز بھائی جان، آپ لوگ سب مجھ پر یوں طنز کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا اذیتناک برتاؤ کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بے گناہ بندہ مار دیا ہو یا ایسا ہی کوئی ناقابل معافی جرم کر دیا ہو۔ اعجاز خود اب بہت بڑے ذہنی انفشار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ صاحبزادے، تمہیں اپنا قصور اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے تمہیں کوئی خود تکلیف نہیں پہنچی۔ میرا خیال ہے رمشا، تم ابھی ہمارے ساتھ بہاولپور چلو، تمہارا ذہن بھی سکون سے کچھ سوچنے کے قابل ہو جائے تو پھر تم کوئی فیصلہ کر لینا۔ نہیں، وہ کہنے لگی تھی کہ وہ اعجاز کے بغیر کیسے رہے گی، اس گھر سے دور تو جیسے اسے موت ہی آ جائے گی، لیکن پھر بات کچھ سمجھ میں آئی تو اسے لگا یہی سب سے ٹھیک راستہ ہے۔ دیکھو سوچ لو رمشا، میں سارے فیصلے تمہاری طرف ہی کر رہا ہوں اور تم مجھ سے دور جانے کی بات کر رہی ہو۔ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میری غلطی ہماری گھریلو زندگی پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ اگر تم واویلا نہ مچاتی تو آج ہمارے گھر میں یوں سب لوگ جمع نہ ہوتے۔ اب تماشے کا الزام بھی مجھ ہی کو دیا جا رہا ہے۔ وہ گنگ ہو گئی۔ اعجاز اب اسے حالات سے بیزار ہو کر چڑھنے لگا تھا۔ یقیناً اسے دوسری بیوی کی فکر ستا رہی ہوگی، پہلی بیوی کا صدمہ، غم اور بیماری، اس کے پاؤں کی زنجیر جو بننے لگی ہے۔ میں بھائی جان کے ساتھ ہی جاؤں گی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب اپنے فیصلوں میں آپ کی دخل اندازی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اعجاز بھائی، آپ کمال کی دھون جما رہے ہیں، آپ نے غلطی کی ہے، اس کی تلافی یوں آسانی سے تو نہ ہو جائے گی، خمیازہ تو آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ عطیہ باجی نے بھی اعجاز کو لتاڑا، یا اللہ، اس پورے جہاں میں کیا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جسے میری مجبوری سمجھ میں آتی ہو؟ کسی اور کی مجبوری کو تم نے اپنی کمزوری مان لیا اور اب چاہتے ہو کہ ہر کوئی اسے تمہاری مجبوری جان لے۔ کیا مسائل تھے اس عورت کے؟ اس سے سہارے کی ضرورت تھی تو تم مالی سہارا دے سکتے تھے، اس کی بچیوں کو آسرا چاہیے تھا، تم تایا جان سے بات کر سکتے تھے، بلکہ مجھ سے مشورہ کرتے، میرے پاس آتے، میں تمہیں اس سے زیادہ بہترین حل بتا دیتا، اور اگر اس عورت کو دوسری شادی کرنا تھی تو میں تم سے زیادہ، یعنی ایک ادھیڑ عمر کے 16 سال سے شادی شدہ مرد سے بہتر جگہ اس کا رشتہ طے کرا دیتا۔ بھائی جان، آپ میری توہین کر رہے ہیں، دوسری شادی کوئی ایسا جرم بھی نہیں جس کے لیے آپ لوگوں نے مل کر مجھ پر یوں مقدمہ سا بنا ڈالا ہے۔ جرم تو خود تم نے بنایا نا، تم نے رمشا سے پوچھا، نہ اسے بتایا بلکہ اس سے چھپایا، جب اس کا حق بننے لمحے، گھنٹے اور دن چوری کر کے تم کہیں اور گزارنے لگے اور اسے شک پڑا تو اس نے تمہارا کھوج لگایا، ورنہ جانے تم کب تک یوں ہی جھوٹ، چالاکی اور دھوکے سے زندگی گزارتے رہتے۔ ساری عمر بھائی جان، اس دھوکے کو انہوں نے ساری عمر میرے ساتھ برتنے کا عہد کر لیا تھا اور اس کی ساری تیاری انہوں نے کر لی ہے۔ عالیہ کے لیے لاہور میں انہوں نے گھر لے لیا ہے، اس کے بچے وہیں اسکول میں پڑھیں گے اور وہ خود وہاں جاب کر لے گی، اور اعجاز مہینے میں ایک بار لاہور اپنے اس آفس کی نگرانی کے لیے جایا کریں گے جو انہوں نے وہاں شفٹ کر لیا ہے۔ رمشا نے تفصیل بھائی جان کو بتائی۔ لیجیے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، اب آپ ہی بتا دیجیے کہ اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے بھائی جان سے کہا۔ بعض غلطیوں کی کوئی تلافی نہیں ہوتی اعجاز، بس یہ یاد رکھ لو کہ تم نے ہم سب کے دل دکھائے ہیں اور رمشا کو اتنا مایوس کیا ہے، وہ اب اس وقت شاید تمہارے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ عطیہ باجی نے کہا اور اعجاز پلٹ کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کچھ لمحے رک کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگی تھی اور ابھی کمرے سے باہر آ رہی تھی کہ اعجاز سامنے آ گیا۔ رمشا، تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا، یہی بات میرے بارے میں تم بھی جانتے ہو، پھر کیوں اپنی زندگی کو یوں الجھانے پر تلی ہوئی ہو؟ تم نے ابھی تک یہی نہیں مانا کہ الجھن کس نے پیدا کی ہے، سو تم چاہتی ہو کہ میں ہر لمحے میری غلطی کا ورد کرتے ہوئے توبہ کرتا رہوں؟ چلو یہ بھی کر لوں گا، تم اپنا فیصلہ تو بدل لو۔ نہیں اعجاز، مجھے اپنا فیصلہ بدلنے میں شاید بہت سارے دن لگ جائیں گے، یوں بیچ منجدار میں چھوڑ کر جا رہی ہو، میری تو اپنی ناؤ ابھی تک شدید بھنور میں گری ہوئی ہے، دعا کرنا کہ جلدی نکل آئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے کمرے اور پھر بھائی جان کے ساتھ اس گھر سے نکل گئی جس گھر کے لیے سوچا تھا کہ اب وہاں سے مر کر ہی نکلے گی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔